تو جی اس میں جو ہے اقوال بھی آتے ہیں اور اعمال ظاہرہ اور باطنہ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک جامع اسم ہے جو ان سب چیزوں کے متعلق بولا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے، اور یہ اقوال اور اعمال ظاہرہ و باطنہ کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس میں جو ہے عبادت میں پھر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں نا، جیسے کہ کمال محبت، کہ جتنی مکمل محبت ہمیں اللہ رب العزت سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں ہونی چاہیے، اور جتنا خوف ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر عبادت میں ایک تو وہ چیزیں ہیں، وہ اعمال ہیں جو باطنی ہوں یا ظاہری ہوں یا ہمارے قول ہوں، جو ہم اللہ جن سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں چھوڑنا بھی عبادت میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ تمام گناہ کے کام جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں سے کہ وہ کریں، ان کو چھوڑنا بھی عبادت میں شامل ہے، یعنی اوامر اور نواہی پر عمل کرنا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ اللہ کے دیے گئے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے وہ ہم کریں، اور وہ چیزیں ہم چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. اور اس سے ہم چاہ رہے کیا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی کہ مرنے کے بعد آخرت میں ہم اللہ رب العزت کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے لیے جو ہماری محبت بھی اس کے لیے خاص ہونی چاہیے اور کمال کی ہونی چاہیے، اور ہمارا خوف بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کمال تک ہونا چاہیے. یعنی کہ کسی اور ذات کی محبت، کسی اور ذات کا خوف جو ہے وہ اس میں نہ ہو. ٹھیک ہے، جس قدر اللہ سے ہے. اب عبادت اور توحید میں جو فرق ہے وہ دیکھیے. عبادت اور توحید میں فرق کیا ہے؟ جو افعال ہیں وہ عبادت ہیں، جو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں. ٹھیک ہے، اور ہم ان افعال کو اللہ کے لیے جو ہے وہ منفرد کر لیتے ہیں، خاص کر لیتے ہیں کہ صرف ہم نے وہ اللہ کے لیے ہی انجام دینے ہیں، تو وہ توحید یا توحید الوہیت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہے عبادت قبول ہونے کی کچھ شرائط اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہیں. الحمدللہ مجھے امید ہے یہ آپ کو پتہ ہوں گے. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ قبول عبادت کی کون کون سی شرائط ہیں؟ جی بتائیے. ہماری عبادت میں کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو یا عبادت کو جو قبول فرمائیں گے تو اس کی شروط کیا کیا ہیں؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو بھی معبود مان کے نہ عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت، شریک نہ ڈرائیں اس میں. یعنی کہ ایمان ہوگی نا پہلی شرط، بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اچھا دوسری میم، شرط جب کیا میں ہے؟ اسکرین شیئر کر رہی ہوتی ہوں نا تو وہ جی مجھے مائک یوز کرنا نہیں آتا، اس لیے مریم آپ جو بھی کوشچنز وغیرہ کریں گی نا تو آپ لوگ ہی اب جواب دیجیے گا. میں نے چلیں اسکرین بند کیا تو دیکھیں وہ لیکچر کی وہ پیجز ہٹ گئے نا، اس لیے میں مائک نہیں آن کر سکتی میم کے کسی بھی کوشچن کے لیے. چلیں ٹھیک ہے یمنا، آپ پھر نہ آن کریے. ٹھیک ہے، پہلی چیز ہوگی کہ ایک اللہ کو ماننا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے، پہلی شرط ہے عبادت کی. دوسری شرط کیا ہے؟ جب ہم ایمان کہتے ہیں نا تو اس میں سے شرک خود آٹومیٹیکلی ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو ماننا اور اس پہ ایمان لانا، تو عبادت کی پہلی شرط جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، تو شرک تو اس میں سے نکل جاتا ہے. پھر دوسری چیز کیا آتی ہے اس میں؟ بولیے مریم، آپ بتا رہی تھی، آپ بتائیں. میم اس میں پاکیزگی ہوگی پھر.
نہیں، دوسری چیز جو شروط میں سے ہے نا وہ ہے اخلاص، ٹھیک ہے، کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ کے لیے خالص ہو اور ہماری نیت میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو جی ہے جو بھی تقریباً آپ حدیث کی کتاب اٹھائیں تو پہلی حدیث آپ کو کیا ملتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، یعنی نیت اگر خالص نہیں ہے تو اللہ کے یہاں پر عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے اس حدیث کو ہے تو نصف دین کہا گیا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ وہ جو ہمارا عمل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے طریقہ کار کے عین مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کے نوٹس میں جو اخلاص کے لیے آپ کو دلیل دی گئی ہے وہ سورہ اعراف کی آیت ہے جس کا ایک ٹکڑا ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اس سے پکارو دین کو اس کے لیے خالص کر کے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو بھی ہم نے عمل کرنا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اس کی دلیل ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، یہ والی آیت آپ دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے بھی جو ہے ویسے ہی شریعت مقرر کی گئی جیسے کہ حکم دیا گیا تھا، وصیت کی گئی تھی نوح علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کس کی دلیل؟ کہ اتباع شریعت کی دلیل۔ تو اب آپ کو ہم لوگ ایک دفعہ پھر جو ہے عبادت کی جو ہے 3 شروط ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، دوسری ہے اخلاص، اور تیسری ہے کہ اتباع سنت میں ہو یا شریعت کے مطابق ہو۔ اس کے بعد آتے ہیں عبادت کے ارکان، ٹھیک ہے۔ عبادت کے ارکان میں 4 چیزیں ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جتنی محبت اللہ کی ہو نا اتنی محبت کسی کی نہ ہو، اور جیسا خوف اللہ کا ہو ویسا خوف کسی کا نہ ہو، اور پھر اللہ کی عبادت کی جائے اس کی عذاب سے ڈرتے ہوئے، اور نمبر 3 چیز کیا؟ اس کے جو ہے اس سے اچھے اجر کی اور جنت کی امید کرتے ہوئے، اور چوتھی چیز جو ہے ان تینوں کے ساتھ یعنی محبت، خوف اور امید کے ساتھ، وہ ہے اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ کی عظمت کا جو ہے وہ خاص دھیان رکھنا، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بڑے صغیر میں جو لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے نا ان کے یہاں پر جو ہے نا الفاظ ہمارے سننے میں آئیں گے، تو کبھی شعر ہوتے ہیں، کبھی ان کی جو قوالیاں ہوتی ہیں تو کیا کہتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ من ذالک کو کہتے ہیں تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا، اور کبھی وہ کہیں گے جی کہ میں یار مناون چلیاں، ابھی میرے اور ذہن میں نہیں آ رہے۔ تو اس طرح کے جو لفظ ہیں یہ اللہ رب العزت کے شایان شان نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو چیزیں شرعی طور پر دین میں منع ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو جو پہلا شعر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ ایسے جملے بولتے ہیں جی تیرے عشق نہ چاہیا تو ناچنا گانا غنا، یہ تو دین میں حرام ہے، اور ایسی چیزیں ہم اللہ کے لیے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ کی جو شان کے شایان ہی ہیں، وہ تو اللہ کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کا ہی باعث ہے۔ اللہ کے لیے نعوذ باللہ من ذالک کبھی کہنا کہ میں یار کیا لفظ بولنا، اور پتہ نہیں اس طرح کی دوسری خرافات۔ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے اور شور ہو رہا ہے، سمیرا آپ اپنا مائک بند کریں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ آپ کو جی میں تو اللہ سے محبت کرتی ہوں، عشق کا لفظ بھی کبھی ہم نے نہیں دیکھا، کبھی شریعت میں استعمال نہیں ہوا، نہ اللہ کے لیے نہ اللہ کے رسول کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ اللہ کی عبادت میں محبت کے نام پر بھی غلو نہیں کر سکتے۔ غلو سمجھتے ہیں یعنی حد سے گزر کے جو منہ میں آیا وہ کہتے چلے جائیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا ایک بات بڑی رائج ہے جی محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے محبت بھی ان اصول اور قواعد اور شریعت کے تحت رہ کر ہی کی جائے گی جو ہمیں ہمارا دین اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کر گئے ہیں۔
ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ یعنی کہ اللہ سے محبت کا اگر تمہیں دعویٰ ہے تو وہ دعویٰ بھی اسی وقت تم اپنے دعوے میں سچے ہو جب تم اللہ کے نبی کی اتباع کر لو گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب تم اللہ کے نبی کی اتباع کر لو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اسی طرح اللہ سے جو ہے وہ خوف رکھنا، کیونکہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں ان کے اسوا سے، کہ وہ اللہ سے محبت بھی کرتے تھے اور اللہ کا خوف۔ آپ نے سنا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں جب ایک تیر پیوست ہو گیا تو انہوں نے کہا میں نماز میں جاؤں گا تو وہ تیر کھینچ لینا، کیونکہ اللہ کے خوف اور خشیت سے ان کا جسم اتنا نرم ہوا ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ جنت میں جو ہے وہ ایک ہی شخص جائے گا تو میں اللہ سے اتنا پر امید ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، اور اگر مجھے یہ لگے کہ میں جو دوزخ میں جانا کا ایک ہی شخص جائے گا تو مجھے ڈر ہوگا کہ کوئی میں نہ ہوں۔ سمیرا آپ اپنا مائک بند کریں، مستقل ڈسٹربنس کر رہا ہے یہ۔ بالکل، سمیرا کا مائک کوئی بند کروا سکتا ہے تو کروا دیں، کیونکہ مستقل ڈسٹربنس جس سے ہو رہی ہے۔ اور اگر کسی انسان کو اس حال میں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے یا اس کو نظر آتی ہے کہ وہ اللہ سے پر امید بھی ہے اور اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، تو ایک بہت اچھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا حسن الخاتمہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے اچھا ہی معاملہ کرے گا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کی اقسام جو ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو عبادت جو ہے، ایک ہے قولی عبادت اور ایک ہے فعلی عبادت، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہیں کچھ جو ہیں وہ افعال القلوب ہیں، جو فعل ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ آپ کے جسم کے ہوتے ہیں اور کچھ آپ کے دل کا فعل ہوتے ہیں۔ تو دل کے فعل جو ہیں دل میں آنے والے مختلف جذبات کو کہتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے ایمان جو ہے اس کی شروط میں سے ہے کہ دل سے اللہ کو مانا جائے۔ پھر جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ محبت، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اللہ کا خوف، یہ بھی دل کا فعل ہے۔ کسی کو ہم دکھا نہیں سکتے کہ کوئی انسان اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے یا اس کو اللہ کا کتنا خوف ہے یا اس کے دل میں اللہ سے کیا امید ہے، یہ انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر اس سے ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے والے کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اللہ والا بندہ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پھر وہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے صبغۃ اللہ التی، کیا ہے صبغۃ اللہ التی؟ نا سورۃ بقرہ کی، کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں، پھر اس کو دیکھ کے جو اللہ والے ہوتے ہیں پھر اللہ یاد آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ جو دل کے افعال ہیں، جس میں ہم نے کہا ایمان ہے سب سے پہلے، پھر اللہ کی محبت ہے، پھر اللہ کا خوف ہے، پھر اللہ سے امید ہے، اور ان کے سب کے ہوتے ہوئے اللہ کا جو ہے اللہ کی تعظیم دل میں ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ کی عظمت ہو، اور ہم نے کوئی ایسا لفظ منہ سے نہیں نکالنا جو اللہ کی عظمت پر جس سے حرف آتا ہو۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قولی افعال، اب ہم دوسری عبادات کو دیکھتے ہیں کہ ان میں جو ہے ان کو اگر ہم ان قول اور فعل میں تقسیم کریں تو وہ کون کون سی ہوں گی۔ نماز میں جیسے ہم دیکھتے ہیں، نماز کون سی عبادت ہے؟ نماز میں تینوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ نماز ہمارے دل کی نیت بھی ہوتی ہے، اس کو ہم افعال سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اعضاء سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم جو ہے اس میں جو مختلف اقوال ہوتے ہیں ہمارے، جو ہم اذکار کرتے ہیں، وہ ہماری زبان کی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح روزہ جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے۔
ٹھیک ہے، لیکن عبادت کو ہمیں جو ہے، اگر ہم اس کو ایک ایک عبادت کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ کون کون سی چیزیں، کون کون سے افعال ہیں، یا دل کے کون کون سے ہمارے معاملات ہیں کہ ہم ان کو عبادت کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے میں بچ جائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم لوگوں کو اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ کہ ایسا تو نہیں کسی بھی انسان کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل میں اللہ سے زیادہ ہے؟ ہم چیک کیسے کریں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کی بات، کسی بھی جو ہے مخلوق کی بات ماننے میں اللہ کی بات کو پیچھے کر دیں، یا کسی اور مخلوق کا، کسی گروہ کا، ٹھیک ہے، ہمیں خوف اتنا زیادہ ہو کہ ہم اللہ کے خوف کو بھول کے اس سے جو ہے خوف کھانے لگ جائیں، یا ہم کسی سے امید ایسی رکھیں۔ چلیں، ایک تو چیز ہے کہ ہمارے آج کے دور میں دیکھیں تو ہمارے یہاں پر جو سب سے زیادہ جو عبادات میں ہمارے میں چیک کریں تو ہمیں شہوات کا فتنہ بہت زیادہ ہے۔ شہوات کا فتنہ کا مطلب کیا ہے کہ ہماری اپنی خواہشات جو ہیں، ہم نے ان کو رب بنایا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی خواہشات کو پورا کرنا اتنا عزیز ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو پھر ہمارا زبان سے جتنا بھی دعویٰ ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ اس دعوے کی تردید کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے رشتہ دار، ہمارے شوہر، بچے یا کوئی اور اہل خانہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی ناجائز باتوں کو پورا کرنا اتنا ضروری سمجھتے ہیں۔ کبھی یہ ڈر کے بنا پہ ہوتا ہے، کبھی ان سے محبت کے بنا پر ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو پیچھے زور دیتے ہیں۔ تو اس وقت کیا وہ چیزیں ہم ایسا نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہوتے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہمارے جو دعوے ہیں اللہ سے خوف اور محبت کے اور اللہ کی فرما برداری کے، وہ محض دعوے ہی ہیں۔ اچھا، یہ تو تھے کہ ہماری خواہشات اور رشتہ داروں کے متعلق۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پھر جو لوگ مسلمانوں میں شرک کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں اپنے جو غیر اللہ ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جس ماحول میں پڑے بڑے ہوتے ہیں یا جن چیزوں میں وہ رہ رہے ہیں، ان سے ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم جس سینیریو میں، جس طرح کی ہم لوگ غلط کام یا شرکیہ کام انجام دے رہے ہیں، ہم غیر اللہ کے لیے نہیں کریں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی ان سے خوف ان کو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ خوف ان کو اللہ کے ساتھ شرک پر مجبور کرتا ہے۔ اور بعض اوقات تو ان کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت سے غلط کام جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے پہلے تو آپ ایسے مثالیں دیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کام ہو رہے ہوتے ہیں معاشرے میں۔ جی بتائیں گے آپ لوگ؟ اب لوگ کچھ جواب دیں گے تو مجھے لگے گا کہ ہاں ہم جی لوگ اکٹھے ہیں۔ جی، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایز اے ہاؤس وائف تو یہ ہے کہ ہماری جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا، اول وقت کوشش تو ہوں پوری ہوتی ہے ہماری، لیکن وہ بعض اوقات کھانے میں یا فیملی ایونٹس میں، تو اس طرح ہمارا وہ ٹائم جو ہمیں پہلے اول وقت میں ادا کرنی ہوتی ہے وہ ہماری لاسٹ میں چلی جاتی ہے نا، کہ ہماری پہلی ترجیحات کو اول وقت ہونا چاہیے نماز کا نا۔ آپ کی تو بات ہم ایک حد تک درست ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کر لیا یا نہیں؟ نہیں نہیں، اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں ہوتا۔ ہاں، اس لیے کہ آپ دیکھیے دین ہمارا نا اتنا زیادہ ان چیزوں کسی بھی چیز میں دین ہمارا ایک متوسط دین ہے، اور وہ ہمیں ایک ٹائم لمٹ دیتا ہے۔ جیسے آپ نے خود ہمیں یہ بات بتائی کہ نماز کا ایک اول وقت ہے جس میں اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور ایک آخر وقت ہے۔ اگر ہم انسانی مجبوریوں کے باعث جو ہیں اس میں دیر سویر کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں شرک تک نہیں لے جاتے۔
ہم وہ معاملات دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں شرک تک لے جاتے ہوں۔ ہاں، اس کو اپنی عادت نہیں بنانا چاہیے، لیکن میں آپ سے اس وقت میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے معاملات ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں اور وہ عبادت ہوتے ہیں، اصل میں وہ عبادت ہے، لیکن وہ ہم اللہ کی بجائے جو ہے غیر اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں کو کرتے ہوئے۔ اس کی مثالیں دیجیے تاکہ ہمیں عبادت کی صحیح سے سمجھ آ جائے اور اعمال کی سمجھ آ جائے جو ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ میم جیسے رجب کا روزہ رکھنا، رجب کی رات کو جاگنا، اور مطلب اس طرح کی کنڈے وغیرہ کرنا، یہ والی دیکھیے عبادت اب میں آپ آئیں نے گی؟ دو تین نہیں، یہ چیزیں تو بتائی ہیں۔ عبادت نہیں ہے نا، یہ دیکھیے عبادت ایک تو چیز نہیں ہے ہے کہ نا۔ آپ عبادت یہاں پر اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، جیسے آپ نے کہا رجب کی رات کو جاگنا، لیکن وہ آپ کا طریقہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس کو ہم شرک نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم نا ایک ایک عبادت کو لے کر چلتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ وہ چیز وہ عبادت ہے۔ اچھا، ہم روزہ، ایک ہے روزہ، چلیں روزے سے شروع کرتے ہیں۔ تو کیا روزہ ہم لوگ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ غیر اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہوں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ روزہ جو ہے ہمارے معاشرے میں روزہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی الحمدللہ رکھا جاتا ہے۔ چلیں اب ہم آتے ہیں نماز کی طرف۔ تو نماز میں کون سی نماز کے ایسے ارکان ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ غیر اللہ کے لیے انجام دے رہے ہوتے ہیں؟ میم جیسے نماز کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جیسے لیکن سجدہ ہم کرنا قبروں کو؟ سجدہ ہاں، جی جیسے قبروں کو سجدہ کرنا، جیسے قبروں کے اوپر یا پھر پیروں کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا جیسے ہم نماز میں قیام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تو وہ میم اس اللہ طرح کا تو ہے۔ جب جی اسی طرح جب ہم عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو جی تو وہاں پہ وہ لوگ تسبیحات پڑھواتی ہے نا اکثر عورتیں۔ کہ ہوں مدینہ میں میرے ساتھ یوں ہوا کہ ہم عمرے پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم مجھے یہ تسبیح پڑھ کے دیں، میری بیٹی کے یہاں رات میں، جبکہ ہم اس رب کے گھر میں موجود ہیں نا، وہاں پہ جو درس ہو رہے تھے مدینہ شریف میں، تو ان کی ٹیچرز نے کہا کہ اماں آپ دیکھیں آپ کس کے گھر میں موجود ہیں، آپ ان انسانوں کا سہارا لے لو نا، تو آپ اللہ سے مانگو جو مانگو۔ تو کیا یہ بھی شرک ہی ہوا نا ہمارا، نہیں، وہ آپ کہ لوگوں اس کو کے کیا گھر کرنا میں چاہ رہے ہوتے تھے؟ اس کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ آپ سے کیا تقاضا کر رہے انہوں تھے۔ نے کہا، ہم سے یہ تقاضا کری تھی کہ میں نے منت مانگی تھی کہ میں جب مدینہ جاؤں گی تو میں اپنی ہوں بیٹی کی اولاد کے لیے یہ تسبیحات کرواؤں گی نا اتنے لوگوں سے، یا اتنا پڑھواؤں گی۔ اب یہ جو چیز ہے نا، اس کو دیکھیں، ایک چیز ہے کہ اب تسبیحات اللہ کے لیے کی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تسبیحات اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے کی جائیں گی جو کہ مسنون ہے، جو سنت سے ثابت ہے۔ اس کو ہم کسی طریقہ کو ایسا اپنا لیں جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، یا وہ کسی ایسی جگہ پہ انجام دیں جیسا کہ کسی جگہ کے ساتھ خاص کر کے کر لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو وہ ہماری چیز غلط ہوگی، وہ بدعت ہوگی، ٹھیک ہے؟ شرک الگ چیز ہوتی ہے اور بدعت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم تسبیحات، دیکھیں اپنے ذہن میں یہ بات کلیئر رکھیں کہ جب ہم تسبیحات کر رہے ہیں جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے تو ہم اس کو شرک نہیں کہہ سکتے۔ اس کا طریقہ کار غلط ہے، وہ آپ غلط طریقے سے انجام دے رہے ہیں جو مسنون نہیں ہے اور جو جگہ کے لحاظ سے یا لوگوں کو انوالو کر کے، لیکن وہ اللہ کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جہاں پر وہ آپ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ جیسے بھی ہم نے نماز میں کہا کہ قیام کیا، اب آپ اپنی بات کو تھوڑا سا مختصر کریں تاکہ ہمارا ٹائم سے وہ اچھا۔ دوسرا ہوا سجدہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ نظر اور نیاز دینا اللہ کے لیے خاص ہے، نظر ماننا اللہ کے لیے ہے۔ آپ کوئی ایسی نظر نہیں مان سکتے کہ میں فلاں میرا کام ہو جائے گا، میں فلاں کی قبر پہ یہ چڑھاوا چڑھاؤں گی یا میں وہاں جا کے یہ قربانی کروں گی، ٹھیک ہے؟ نظر دینا، نیاز دینا، قربانی دینا، یہ اللہ رب العزت کا حق ہے اور اس اللہ کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں جو لوگ اس کو غیر اللہ کے لیے کریں گے۔ پھر ہے دعا، ٹھیک ہے؟ دعا میں جو شرک کیا جاتا ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگ جو ہیں غیر اللہ سے دعائیں مانگیں، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ بہت کرنی والے ہیں، اور یہاں تک جو ہے مشرکین جو مسلمان کے نام پہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں مسلمان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ بڑے کرنی والے ہیں، اللہ کو مجبور کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نے ان کو اتنے اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ جو ہے نا، یہ اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک اتنے ان کا کائنات میں تصرف ہے کہ اللہ کو مجبور کر سکتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا جو ولی ہو، نبی ہو، یا کہ اللہ کا رسول ہی کیوں نہ ہو۔
اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے یہاں پہ کسی کی سفارش کرے گا؟ ہاں، مگر اللہ کی مرضی اور حکم کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو مالی عبادت ہے، جو بدنی عبادت ہے، اور یہاں پہ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو کسی غیر اللہ کا خوف رکھنا کہ اگر میں ان کی یہ نظر نہیں پوری کروں گی، یا وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ والی جو کوئی پڑھاتے ہیں بیبیوں کی کوئی کہانیاں ہوتی ہیں کہ اتنے لوگوں کو نہیں پڑھائی جائیں گی، یا اتنے لوگوں میں نہیں بانٹی جائیں گی، یا ان کو نہیں سنائی جائیں گی، یا حلوے ان میں نہیں بانٹے جائیں گے تو تمہارے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، اور ہم اس بات سے ڈر جائیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو میں ایک ریسنٹ واقعہ بتاتی ہوں. میرے گھر میں جو کام کرتی تھی ماسی، ان کو سکھایا گیا، سمجھایا گیا کہ توحید کیا ہوتی ہے، اللہ کو ایک ماننا عبادات میں. اور اللہ کا اس پہ یہ تھا کہ اس کے بچے ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں. ریسنٹلی اس کا جو ہے بیٹی کا انتقال ہوا. لوگوں نے کہا بھی تمہارے اوپر تو جن ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہ ڈائریکٹلی وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں یہ پیر دے دے گا یا فقیر دے دے گا. اب تم ایسا کرو، اچ شریف جاؤ، اپنے جن اترواؤ تو تمہارے بچے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک ان کا یہ اعتقاد، اور حالانکہ دل کا معاملہ تھا، اس نے دل میں اس میں یہ بات تھی، پھر اس نے اس پہ عمل بھی کیا. فعلی عبادت کیسے کی؟ چل کر گئی. ٹھیک ہے. اب یہ بات ہے کہ کیا جن اتروانا، کیا جن انسانوں پہ آ نہیں سکتے یا ان کا اتروانا غلط ہے؟ یہ شرک ہے. تو اس کا جواب یہ کہ جن جو ہے انسانوں میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی شرعی دلائل ہیں، اس کا بھی موقع نہیں ہے. اگر ان کو ہم شرعی طریقے سے قرآنی آیات کے ساتھ ان کا علاج کرتے ہیں تو وہ بھی بالکل جائز ہے، اس میں بھی کوئی گواہت نہیں ہے. ہاں، مگر اس کے لیے غیر اللہ کے درباروں پہ جانا، غیر اللہ جیسے فقیروں کے پاس جانا اور غیر شرعی چیزیں کروانا، چاہے وہ جادو ہو یا کوئی اور غیر شرعی ہو، چاہے نظر نیاز ہو یا کوئی ایسا فعل ہو جو کسی غیر اللہ کے لیے انجام دیا جائے، تو وہ جائز نہیں ہے. یا پھر صرف یہ عقیدہ رکھنا کہ اس فلاں پیر کے مزار پہ جا کے جب میرے جن اتر جائیں گے تو پھر مجھے جو ہے نا اولاد مل جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ اولاد دینا، رزق دینا، یہ اللہ رب کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے نا. اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مدبر ہے. تو یہ ساری کائنات کی تدبیر کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تدبر اور یہ تدبیر اللہ نے کسی مخلوقات کو اس کے ساتھ اپنے ساتھ شریک نہیں کیا اس میں. اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہوئے غیر اللہ کے ہاں پہ جائے گا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ شرک کا مرتکب ہوگا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی میم آ گئی. الحمدللہ. پھر یہ کہ ہر طرح کا توکل اللہ پہ رکھنا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں ضمناً یہ بات بھی آ گئی کہ ایک ہمارے یہاں پر نا یہ بڑا ایک یہ ہمارا دماغ بنا ہوا ہے، کانسیپٹ ہے کہ جی ہر چیز کا نا حل ہونا چاہیے. ہر چیز جو ہے نا، اگر بیماری ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے، اگر غربت ہے تو اس کو دور ہونا چاہیے، اور اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو اولاد مل جانی چاہیے دنیا میں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اور ایسا معاملہ ہے، شوہر بیوی میں جھگڑا ہے، رشتہ نہیں ہوتا، تو ہر صورت میں ہونا چاہیے. اور پھر جو لوگ ہوتے ہیں شیاطین کے، کیا کہنا چاہیے، پیچھے لگے ہوئے، تو وہ لوگوں کو کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کی ان کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں. یہ دنیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، تو عبادات میں شرک سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے یہ چیز کہ ہم جو ہیں، یہ ضمناً ایک بات آ گئی کہ ہم تقدیر پہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے مقدر میں اولاد لکھی ہے تو مجھے ملے گی. جو رزق اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھ سے کوئی لے نہیں سکتا، اور جو نہیں لکھا وہ کوئی دے نہیں سکتا. اگر اللہ نے جو میرے لیے رشتہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے وہ کروانا ہے تو وہ ہو کے رہے گا، اگر نہیں کروانا تو کوئی کروا نہیں سکتا. اور زندگی جو ہے وہ ہر چیز کے، اس زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر نعمت کا حصول ہر بندے کے لیے ممکن ہو جائے. ٹھیک ہے. بلکہ اتنی حیرت ہوتی ہے، سوشل میڈیا میں آپ دیکھو، آپ یوٹیوب کھولو، فیس بک دیکھو، اس میں اگر جی فلاں وظیفہ پڑھ لو، اور کہیں کہیں پر تو اہل حدیث علماء کے اوپر تصویریں بھی ہوں گی اور ان کی کوئی بات ہوگی نیچے، لیکن جو انہوں نے لکھی ہوگی کیپشن کیا ہوتی ہے جی، رزق میں اضافے کے لیے بس یہ لفظ پڑھ لو، یہ پڑھ لو تو لازماً آپ کو اولاد مل جائے گی.
یہ پڑھ لو تو آپ کی فلاں مصیبت جو ہے وہ دور ہو جائے گی. ہر بیماری کا علاج ہے. دیکھیں بلا شبہ دین میں بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں. انبیاء سے دعائیں ثابت ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہے نا. ربی حبلی من الصالحین حضرت ذکر کی دعا ہے نا. حضرت مریم کی جو ہے ماں کی دعا سورۃ جو ہے آل عمران میں ذکر ہے. ٹھیک ہے. رزق کی دعائیں بہت ساری. ہم کہتے ہیں نا اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح قرض کے دوری کی دعائیں بلا شبہ ہیں اور ہم مانگتے ہیں. اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر مقدر میں وہ چیز نہیں ہوگی یا جب ہوگی تبھی ملے گی. جب ہمیں مقدر میں یا تقدیر میں ایمان میں ہمارے کوئی گڑبڑ ہم کرتے ہیں نا تو پھر ہم شرک کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے. جو چیز اللہ نے ہمیں دنیا میں دینی ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا اور جو نہیں دینی وہ کوئی دے نہیں سکتا. اور اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے. اگر اللہ نے ہمیں کوئی چیز کسی خاص ٹائم پر دینی ہے کسی وقت میں دینی ہے تو وقت سے پہلے وہ ہمیں مل نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اچھا عبادات کو سمجھنے کے دلائل جو ہیں عبادات کی اقسام کو سمجھنے کے ہم کہتے ہیں نا ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لکھ لیں. یہ سورۃ انعام کی آیت ہے. پھر ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات ہے نا. یہ دعا جو ہے یہ بھی اس پہ دلیل ہے کہ جو ہماری سے میری زبانی عبادتیں میری بدنی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں اللہ تیرے لیے. ٹھیک ہے. پھر قرآن میں پڑھتے ہیں سورۃ کوثر میں اللہ فرماتے ہیں فصلی لربک وانحر. میرے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی بھی اس کے لیے کر. ٹھیک ہے. تو یہ تھا عبادت. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایک تو ہم نے اس میں آپ اس کو جب بھی عبادت کو سوچیں ذہن میں لائیں. ایک تو آپ اس کو اس طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں دل کا فعل اور جسم کا فعل. ٹھیک ہے. مالی عبادتیں قولی عبادتیں اور دل سے جو انجام دی جاتی ہیں. پھر ایک چیز ہے کہ عبادت ہے کیا. تو ہر وہ چیز جو ہم اللہ کی خوشی کے لیے اور اللہ کے خوف سے اللہ سے امید رکھتے ہوئے تعظیم کے ساتھ کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ محبت کرے تو وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے. تو عبادت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے. تو پیج نمبر 52 پہ انہوں نے عبودیت کی اقسام جو ہیں وہ ان کو تقسیم کیا ہے 3 قسموں میں. کہ اللہ کی بندگی بھی 3 قسم کی ہے. ایک عمومی بندگی ہے ایک خاص بندگی ہے اور ایک خاص الخاص بندگی ہے. ٹھیک ہے. عمومی بندگی یا عبودیت وہ ہے جو سب بندے اللہ کے بندے ہیں. ہمیں پتہ ہے کیونکہ وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ فرماتے ہیں انا کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. ان کل من فی السماوات کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے نہیں ہے کوئی چیز مگر وہ اللہ کی بندی بن کر اللہ کی عبودیت میں وہ آ جاتی ہے بندہ بن کر آ جاتی ہے. تو ہر مخلوق اللہ کی جو ہے وہ کیا ہے اللہ کا ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کی بندی ہے یا مخلوق ہے. پھر خاص عبودیت کون سی ہے کہ وہ بندے جنہیں اللہ نے خاص کیا ہے. سورۃ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور پوری آگے پہ جو ہے عباد الرحمن کی جو ہیں وہ وصف آئے ہیں ان کی خصوصیات کا ذکر ہے. تو اللہ نے ان کو کیسے خاص کیا ہے. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ساری مخلوقات اللہ کی ہے تو اللہ کے بندے ہیں تو وہ عمومی عبودیت ہے. تو اللہ نے بندوں کو کیسے خاص کیا ہے جی بتائیں گے. جی میم جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے ان کو تو خاص الخاص کیا نا. اس کو ہم تیسری کیٹیگری میں لاتے ہیں خاص الخاص. ٹھیک ہے. تو خاص بندوں کو کیسے خاص کیا اللہ نے ان کو ہدایت توفیق سے خاص کیا کہ ایمان اللہ کی تعالیٰ نے توفیق ان کو عطا کی. ہدایت دے کے ٹھیک ہے اور ہدایت دینے یا کے میم ساتھ ان کو اس ہدایت پر قائم رکھ کر اس ہدایت پہ ان کو ثابت قدم رکھ کر جس کو کہتے ہیں ہدایت تثبیت اور ہدایت توفیق. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے لیے چن لیا اور پھر اس ہدایت پہ ان کو لگائے رکھا
اور پھر جو نبی تھے وہ تو ہیں ہی، پھر ان کو ان کے اوپر وحی کے ذریعے ان کو مزید خاص کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس عبودیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک وصف کے طور پہ، ایک ان کے لیے اچھی چیز کے طور پہ ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کہیں کہتے ہیں انہو کان عبدن شکورا، بے شک وہ اللہ کا بہت عبد اور شکر گزار بندہ تھا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، کہ ذکر کرو ہمارے بندے داؤد کا۔ حالانکہ سارے بندے اللہ کے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں عمومی عبودیت، سارے بندے اللہ کے ہیں، لیکن وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، انبیاء کو بھی ہدایت دیتا ہے، توفیق، ہدایت توفیق دیتا ہے، پھر ان کو اس پہ ثابت قدم رکھتا ہے، پھر ان کے پاس وحی آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جس قدر ایمان کا لیول انبیاء اور رسولوں کا ہوتا ہے وہ عام بندوں کا نہیں ہوتا، تو پھر یہ اللہ کے خاص اور خاص ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ اسراء میں، یعنی سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی اللہ پاک ہے جس نے اپنے بندے کو، یعنی بندے کو ایک بہت اچھی صفت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کا عبد ہونا ایک بہت بڑی صفت کی بات ہے، اللہ کے یہاں بہت جو ہے درجے کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کی جو بک ہے اس میں اس بات کے دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ سے امید رکھنا، اور اس کے بعد جو ہے خوف کے دلائل ہیں، ایک ایک آیت دیکھ لیتے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، سورۃ کہف کی آیت ہے یہ، کہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے ملاقات کی تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے۔ پھر اللہ کہتے ہیں خوف کے لیے دلیل ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 175، ٹھیک ہے، کہ تم جو ہے صرف مجھی سے ڈرنا اور میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا۔ عبادت کا تعلق جو ہے، ہم اس بات کو بھی ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ توحید الوہیت سے ہے، اور توحید الوہیت جو ہے وہ بندے کے وہ افعال ہوتے ہیں جو عبادت، بطور عبادت وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ اب ہم آتے ہیں انشاءاللہ جو ہے توحید اسماء و صفات کو، کوشش کریں گے کہ اس کو آج کور کر لیں، نہیں ہوگا تو پھر اگلے لیکچر میں لے کے جائیں گے، بلکہ میرا ارادہ ہے کہ آگے پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کا ایگزام لے لیں۔ اچھا، توحید اسماء و صفات جو ہے وہ توحید کی تیسری قسم ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ پہلے اٹینٹیو بیٹھے تھے تو ابھی اور زیادہ متوجہ ہو کر بیٹھیں، کیونکہ جب ہم اس کی تعریف میں جو لفظ بولیں گے وہ سارے کلمات جو ہیں وہ ایسے کہ ایسے من و ان آپ کو سمجھ میں آنے چاہیے، یاد ہونے چاہیے، اور اس میں ہم لوگ جو ہے جب ان کو ایسے ہی سمجھیں گے تو پھر ہی ہم توحید اسماء و صفات کو سمجھ سکتے ہیں۔ توحید اسماء و صفات کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے جو نام اور جو صفات ذکر کی ہیں اپنی کتاب میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے جو اسماء اور صفات بیان کیے ہیں، جو اس کی شان کے لائق ہیں، ان پر ایمان لانا اور ان کے معنی پر بھی ایمان لانا، اور اس ایمان کو لانے کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی تعویل، تعطیل، تمثیل، تشبیہ، تحریف، ان سب سے بچنا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کے ان سارے اسماء و صفات کو جاننا جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے بیان کیے، ان کے معنی پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، اور پھر ان میں تعویل، تعطیل، تمثیل، تشبیہ، تحریف، ان سب سے بچنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم وقتاً فوقتاً آپ پڑھیں گے اس چیز کو۔ تو اللہ پر ایمان لانے میں جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور قرآن میں سب سے بڑی آیات جو ہے نا وہ اسماء و صفات سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سورہ جو ہے سب سے بڑی سورہ ہے، کون سی ہے جس میں اسماء و صفات کا ذکر ہے اور جو 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ سورۃ اخلاص۔ سورۃ الاخلاص، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی کاملیت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ قل هو اللہ احد کا مطلب ہے اللہ احد ہے، اور اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے وہ کامل ہے، اور یہ احد ہونے کی صفت
اور جو ہے سمد یعنی صفت کمال جو ہے اللہ کی، یہ اللہ کی ساری صفات میں جو ہے نا ان میں یہ شامل ہے. تو اس لیے ان دو صفات کو ساری صفات کا پلر کہا گیا ہے. یہ جو میں چیزیں لکھ رہی ہوں، کچھ چیزیں ہو سکتے ہیں کہ آپ کے نوٹس میں نہ ہوں تو آپ ان کو لکھ لیں. ایک چیز جو میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ سورۃ اخلاص میں اللہ کا احد ہونا، اللہ کا کامل ہونا، صمد ہونا جو ذکر ہے، یہ تو ساری اسماء و صفات کا جو ہے ستون ہے، بنیادی ستون ہے. اور ایک یہ جملہ آپ لکھیے کہ اللہ رب العزت کا جو نام اس میں اللہ ہے، اس میں جلالہ جو ہے وہ اللہ جو ہے، اللہ کا نام تمام اسماء اور جو باقی کے اسماء اور صفات جو ہیں وہ اسی اسم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. اور یہ اللہ کا اسم جلالہ جو ہے یہ تمام دوسرے اسماء و صفات کو گھیرے ہوئے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات میں آپ نے کوئی ٹیڑھ نہیں کرنی. اللہ فرماتے ہیں سورۃ اعراف آیت نمبر 183، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے نام میں کسی قسم کی ٹیڑھ کرتے ہیں، ان کو ان کی جگہ سے ہلا دیتے ہیں، جلد ہی ان کو اس کا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا جو یہ کرتے ہیں. یہ اللہ کے نام میں الحاد نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کی ایک جو صفت ہے جیسے کہ ہے اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، استوا کا معنی یہ بھی آپ لکھ لیں، استوا کا معنی ہوتا ہے ارتفاع اور بلندی. ٹھیک ہے، تو امام مالک سے جب استفاء کے متعلق سوال کیا گیا، کسی نے کہا تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول والایمان بہ واجب والسؤال بدعہ. اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، یعنی کیفیت کا علم نہیں ہے. اللہ کے عرش پر مستوی ہونے پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. تو یہ بات جو ہے، یہ جو علماء سلف ہیں انہوں نے ہر اسم اور صفت کے متعلق یہی ان کا جو ہے نا یہی عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو بھی اسم اور صفت ہے وہ اپنے نام کے ساتھ، اپنے نام اور ان کے معنی کے ساتھ ہمیں معلوم ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے. ہم اس کی کیفیت میں نہیں پڑھتے اور اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے کیفیت کے بارے میں. یہاں یہ بات آپ کو لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ مسلمانوں میں جو بھی فرقے بنے تو وہ عقیدے میں جو ہے خرابی کی وجہ سے بنے تھے شروع. ٹھیک ہے، لوگوں نے توحید اسماء و صفات کو، کسی نے یہ کہہ دیا، معطلہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نام تو ہیں لیکن معنی کے بغیر. کسی نے ان کو تشبیہ دے دی، کسی نے تمثیل دے دی، کسی نے تعویل کر دی. ٹھیک ہے، تشبیہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ کسی اور مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دے دی. ٹھیک ہے، یا کوئی اس کی کیفیت میں پڑ گیا. تو یہ چیزیں ان سے منع کیا گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سورۃ محمد میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ امر کا صیغہ ہے تو جو وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی امر کا صیغہ جہاں پر آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ چیز واجب ہے، یعنی تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ تم اللہ کے نام کی معرفت حاصل کرو، تمہیں پتہ ہو اللہ کون ہے، اللہ کے اسماء و صفات کیا ہیں، ان کے معنی کیا ہیں. جب اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر یہ انسان جو ہے عالم کہلاتا ہے، پھر اللہ کی سچی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی صحیح خوف ہمارے دل میں آتا ہے، تب ہی ہم عبادت کیے یہ چیز، اور اللہ کی عظمت جو ہے ہم اللہ کی تعظیم پر مجبور کرتی ہے، تو پھر ہی ہم اللہ عبادت کا جو ہے وہ حق ادا کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور جب اللہ کا مقام، اللہ کی معرفت ہوگی تو ہمیں اپنی عاجزی بھی سمجھ میں آئے گی، اور پھر ہم اللہ سے اور ڈر کے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے اور قریب ہونے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اور جب ہم گناہ کریں گے تو پھر ہمیں یاد آئے گا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ہم اگر معاف کر لیں، اللہ سے رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. پھر حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 7392، 7392، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ تسعۃ وتسعین اسما مئۃ الا واحدا. کتنے ہیں؟ 99. من احصاها دخل الجنہ. جنہوں نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. احصیناہ حفظناہ. تو کیا ہے کہ ان کو یاد کرو اور ان کو گنو. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں یا اس سے زیادہ ہیں؟ جی بتائیے. میم زیادہ ہیں، 1034 کہتے ہیں. دیکھیے ہم اس پہ جو ہے ہم ناموں کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کرتے، اور جو کم چیز ہوتی ہے، کم عدد ہوتا ہے تو وہ زیادہ میں شامل ہی ہوتا ہے. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ 99 ہیں، 9 نام ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں. اس کی دلیل ہمارے پاس وہ والی جو ہے دعا ہے نا، کون سی؟ اللہم انی عبدکا وابن عبدکا وابن امتکا. اس میں آتا ہے اللہم انی اسألکا بکل اسم ہوا لکا سمیت بہ نفسکا، کہ اللہ میں تجھے ہر اس نام سے بلاتا ہوں جو تو نے اپنا نفس، اپنی جان کے لیے رکھا. او علمتہ احدا من خلقکا. ٹھیک ہے، وہ والی جو ہے نا پوری دعا کی، یا تو نے اپنی خلق میں سے کسی کو اس کا علم دے دیا، یا تو نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کر دیا. اس میں آخر میں یہ کیا تھا؟ استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا پھر تو نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا غیب میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ اللہ کے نام ہیں، اللہ نے کچھ لوگوں کو سکھائے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کتاب میں آئے ہیں، نازل کیے ہیں. کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ جو ہیں وہ نام ایسے ہیں کہ جو ایجابی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ اسباب، ان کا ہمیں ان کا اثبات کرنا ہوتا ہے. اللہ کی مثبت صفات ہیں، ان کو ان کے لیے ہوتے ہیں موجب یا ایجابی. ٹھیک ہے، اللہ کی مثبت صفات یعنی اللہ کا سمیع ہونا، اللہ کا بصیر ہونا. ٹھیک ہے، اللہ کا علیم ہونا، اللہ کا حکیم ہونا، اللہ کا ودود ہونا، اللہ کا بصیر ہونا، اللہ کا قادر ہونا، مالک ہونا. ٹھیک ہے، رحمان ہونا، رحیم ہونا. یہ کہتے ہیں مثبت صفات یا ایجابی صفات. اور دوسری صفات کو کہا جاتا ہے اللہ کی سلبی صفات. سلبی کے آگے آپ بریکٹ میں لکھ لیں منفی صفات. ایسی صفات جن کی نفی اللہ اور اللہ کے رسول نے اللہ کی ذات میں سے کی. ٹھیک ہے، منفی صفات کی مثال لکھیں، جیسے لم یلد ولم یولد. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو یہ صفت نفی ہے نا کہ اللہ سے اولاد کی نفی کی گئی، اور اس بات کی نفی کی گئی کہ اللہ کا کوئی باپ ہے. اسی طرح جو ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ بات بھی آپ کے شاید آپ کو نوٹس میں نہ ملے صحیح سے، تو آپ یہ لکھ لیں. ایجابی یہ میں آپ کو سلبی صفات کا بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ تو اس کو نیند آتی ہے اور نہ اونگ. تو یہ جو سلبی صفات ہیں جو میں نے آپ کو دونوں مثالیں دی، یہ ہم نے قرآن سے دی. اور یہ سلبی صفات بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی کامل صفات ہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے احسن صفات ہی ہیں، اور ان صفات کا اللہ کی ذات میں نہ ہونا ہی اصل میں وصف ہے اللہ کا، اللہ کی صفت ہے. اور پھر اللہ کی صفات جو نا، اللہ کے اسماء و صفات جو توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ توقیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی عقل سے اس چیز کو نہیں جان سکتا. یعنی ہم اللہ کے لیے کوئی نام خود سے تجویز نہیں کر سکتے.
ایسا کہنا کہ اللہ جو ہے وہ انجینئر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا کوئی ایسا ہی چیز اللہ کے لیے کہنا جو اللہ نے اپنے لیے یا اللہ کے نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے لیے بیان نہیں کی، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب صفات اس بات میں جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہونا، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی صفت ہے، ہم اس کی کیفیت میں نہیں جانتے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ شورى کی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے جو صفت سلبی صفات میں نا اللہ تعالیٰ کی جو رات کی نو دعائیں ہیں اس میں ہے نا ان انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی سلبی صفات کا ذکر ہے، اس میں صفات اس بات بھی ہیں اور صفات سلبی بھی ہیں۔ پھر کچھ اللہ کی ذاتی صفات ہیں، یہ ایک دوسری آپ اس کو لکھیں، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی تقسیم، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات اور فعلی صفات، ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں جو ہے اسماء صفات کے متعلق کچھ اور چیزیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے قواعد ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تمام اسماء جو ہیں وہ خوبصورت ہیں اور ان میں کوئی نقص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، یہ اسی آیت کا پہلا ٹکڑا ہے جو سورۃ اعراف کی نا 180، اس کے بعد ہے والذین یلحدون فی اسمائہ، اس کا پہلا حصہ کیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ کے تمام نام جو ہیں وہ اچھے احسن نام ہیں اور کامل صفات ہیں اللہ کی۔ اللہ کے اسماء و صفات اس لیے ہیں وہ اللہ کی ذات کی معرفت کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ اگر اللہ کا اسم جو ہے اسماء حسنہ جو ہے وہ کسی صفت کی نشاندہی کر رہا ہو تو اس میں تین چیزیں آتی ہیں، وہ اللہ کا اسم ذات بھی ہوگا، اس میں اللہ کی صفت بھی ہوگی نمبر 2، اور نمبر 3 اس میں اللہ کا حکم ہوگا۔ جیسے سمیع جو ہے السمیع، تو اللہ کا ذاتی نام بھی ہے، اور اس میں جو سمع قوت جو اس میں صفت ہے وہ ہے سمع، کہ اللہ سنتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز سنتا ہے۔ ہر اللہ کا نام اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، یہ وہی بات ہے جو ہم نے آپ کو بتائی کہ تمام اسماء اور حسنہ اللہ کے جسم جلالہ کی طرف لوٹتے ہیں، جو اللہ کا اسم ذاتی ہے۔ کہیں اللہ کے ناموں کی دلالت مطابقت ہوتی ہے، یعنی جو جس اسم ہے اسی کے مطابق ہی ان کی دلالت ہوتی ہے، جیسے سمیع ہے تو سنتا ہے، بصیر ہے تو دیکھتا ہے، قدیر ہے تو قدرت پہ اس کی دلالت ہے، سمیع ہے تو سماعت پہ ہے، بصیر ہے تو بصارت پہ ہے۔ اور کہیں یہ ضمنی دلالت ہوتی ہے، یعنی ضمنی وہ چیز اللہ کا اسم یا صرف کسی طرف ضمناً دلالت کر رہا ہوتا ہے، جیسے اگر اللہ خالق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قادر بھی ہے اور اس کے پاس علم بھی ہے، یہ ضمنی دلالت ہے۔ یا پھر جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سمیع اور بصیر ہے، تو ہمیں اس میں یہ بھی بات شامل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حی بھی ہے، کہ ظاہری بات ہے وہ زندہ ہے تو وہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ اسی طرح صفت جو اللہ کا خالق ہونا میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کے پاس قدرت ہو اور علم ہو، اور اللہ کے پاس قدرت ہونا یہ اس کو لازم آتا ہے، لازم ہے کہ جو خالق ہے اس کے پاس قدرت بھی ہو۔ پھر ایک چیز ہے کہ اسماء و صفات توقیفی ہیں، اجتہاد سے ان کا علم حاصل نہیں ہو سکتا،
پھر چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے لیے کوئی خاص گنتی کا عدد ہمیں نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ پھر وہی والی دعا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اللہم انی اسألک یا انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ آدم من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ اس کا مطلب اللہ کے جو ہے ناموں کا پر کوئی ہم لوگ عدد متعین عدد نہیں بول سکتے۔ اور کچھ اسماء اللہ کے ساتویں چیز یہ ہے کہ مفرد ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ جملے میں استعمال ہوتے ہیں۔ مفرد کی مثال ہے القدیر، العلیم، عزیز، غفور، رحیم۔ جن کو نہیں استعمال کر سکتے جیسے الگ الگ مفرد طور پہ النافع الضار، ٹھیک ہے، ان کو الگ الگ نہیں استعمال کر سکتے۔ اور پھر یہ عقیدہ ہمارا رکھنا ہوگا کہ اللہ کی تمام صفات جو ہیں وہ کامل ہیں، یعنی اللہ صمد ہے تو اس کی ہر صفت کامل ہے۔ اگر وہ علیم ہے تو وہ اپنی صفت صمدیت کے ساتھ علیم ہے، کہ وہ کامل جانتا ہے، وہ کامل سمیع ہے، وہ کامل بصیر ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ کے لیے حیات ہے تو ایسی حیات ہے جو نہ اس کے نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا۔ صفات کا معاملہ جو ہے وہ اسماء سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کا ہر اسم ایک صفت کو لیے ہوئے ہے۔ بعض ایسی صفات ہیں کہ اس میں اسم نہیں پایا جاتا، جیسے یہ والی آیت ہے نا، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کہہ دو اگر میرے رب کی کلمات لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا اگرچہ اس کی مدد کے لیے ہم ایسا ہی اور سمندر لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے صفت مجیء، یہ اس کو سمجھنا ہوگا تو ہمیں کہنا ہوگا وجاء ربک، کہ تیرا رب آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا وہ نہیں بنا سکتے، اسم نہیں بنا سکتے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت جب رات کا آخری ایک تہائی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پہ آتا ہے، تو وہ رب کا آنا ہے۔ یا جیسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ جو ہے تشریف لائیں گے نا آسمان سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اور صفات ہیں جیسے اللہ کا ہاتھ ہونا، اللہ کی پنڈلی جو ہے جیسے یکشف الساق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی تھنک کلاس کا ٹائم 4 o'clock تک تھا۔ چلیں معذرت 4 منٹ اوپر ہو نہیں گئے پڑھاتے ہوئے، نہیں مجھے نہیں نہیں اٹس اوکے، خیال نو تھا۔ پرابلم، نہیں چلیں جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے میرا خیال ہے کہ زیادہ تر ہم نے جو ہے توحید اسماء و صفات کور کر لی ہیں۔ اگر آپ میں سے بہتوں نے اس کو پہلی دفعہ پڑھا ہو اور چیزیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں گروپ میں، ٹھیک ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے لیے سجیشن ہوگی کہ اس میں جو ہے آپ کوشش کریں کہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کے لیکچرز، آپ کو کوئی بھی لیکچر ملے، اگر اسپیشلی آپ سورۃ فاتحہ، سورۃ فلق ناس اور سورۃ جو ہے نا اخلاص، اس کو ضرور سنیے گا تو بہت سارے پوائنٹس آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے توحید سمجھائی ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو کفایت کرے گی، تو آپ اس کو ضرور سنیے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شیئرنگ ہٹا سکتے تاکہ میں اپنا شیئر کر دوں؟
जी जजाकिल्लाह खैर। जी कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चले माशाल्लाह। आप लोग की अकीदे की क्लास चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, आमीन। अच्छा ये अस्सलाम वालेकुम रिकॉर्डिंग मैम। का ऑप्शन। जी वालेकुम अस्सलाम मतलब वबरकातुहू। मैम हमें नमाज का टाइम नहीं मिलेगा? एक्चुअली मुझे लास्ट टाइम एडमिन ने मना किया था कि आप बकायदा मतलब क्लास में गैप नहीं दें। आपका कितना टाइम रह गया नमाज में? मैम 4 o'clock हुए हैं। अच्छा अभी है आपके पास टाइम? असर की नमाज पढ़नी है आपने? जी जी, असर की 3:30 हुई है ना अजान। ओके। आप लोग ऐसा करें जल्दी से पढ़ के आ जाए, तो मैं 5 मिनट्स तक वेट कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्लास का टाइम लेट हो चुका है ना। अच्छा यहाँ पे सिस्टर बुशरा काइंडली आप मुझे होस्ट बना देंगी क्योंकि, या को होस्ट, क्योंकि रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। मैम वो मुझे आता नहीं है करना, आप मुझे बता दें कैसे करना है। एक मिनट लेट मी चेक, क्योंकि मेरे ख्याल से ये आ रहा है। रिकॉर्ड, रिक्वेस्ट टू रिकॉर्ड दिस कंप्यूटर। ओके अच्छा। अच्छा आप मेरे नाम पे जाएं। जी सिस्टर बुशरा आप हैं यहाँ पे? जी जी मैम हूँ मैं। ओके। आप मेरे नाम पे जाइए, तो वहीं पे ऑप्शन आ रहा होगा कि मेक होस्ट या मेक को होस्ट का। हाँ, मैम वो जो 3 डॉट आ रहे हैं उनको क्लिक करना है। और जी उस पे जाके देखिए। उस पे आगे ऑप्शन आ रही है चैट और पिन की। ओके। अच्छा इसके अलावा ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास? मेरे नाम पे जाके नहीं कोई ऑप्शन आ रहा? नहीं मैम नहीं आ रहा। ओके ओके। अच्छा आपको नमाज पढ़नी है, आप नमाज पढ़ लीजिए, मैं पूछती हूँ किसी से, इसको देखती हूँ। चले ठीक है। जी जजाकिल्लाह खैर। हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नमाज पढ़ के आ रहे हैं।
जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। अच्छा, आपकी क्लास में इतने ही स्टूडेंट्स हैं या क्लास में कम स्टूडेंट्स आते हैं? जी मैम, इतने ही मैंने होते हैं मैम, यही इतने ही स्टूडेंट होते होते हैं। हैं? तो क्लास में भी इतने ही स्टूडेंट्स हैं, यानी जो लोग पेपर वगैरह भी देते हैं? जी मैम, यही लोग ही होते हैं, हम लोग ही हैं ओके, बस 4-5। ओके, 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 ओके। अच्छा सिस्टर बुशा, आपके पास रिक्वेस्ट आई है? मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की थी। नहीं मैम, अभी आई तो नहीं है, आप एक दफा दोबारा सेंड करें। जी, मैं दोबारा सेंड कर रही हूँ आपको, कि आप मुझे रिकॉर्डिंग अलाउ करें। मैंने ये रिक्वेस्ट सेंड की आपको ना। जी जी, मैंने अलाउ कर दी मैम। जी जी, मैंने अलाउ कर दी जज़ाकिल्लाह खैर। मैम। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे जमात के बारे में, यानी इमामत के बारे में, कि एक औरत इमामत करवा सकती है या नहीं करवा सकती। हम थोड़ा सा उसको पहले रिव्यू करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। तो आप में से मुझे कौन ये बताएगा, आप लोग सिर्फ अपने हैंड रेस कीजिएगा, कि अगर किसी का फर्स्ट रकात में एक सजदा रह गया है, तो उसको थर्ड रकत में याद आया कि मैंने पहली रकत में सिर्फ एक सजदा किया था, अब वो अपनी नमाज को किस तरीके से सही कर सकता है? जी, जिसको इसका जवाब पता है वो अपने हैंड रेज करें। जी, एक है, एक हाथ मुझे नजर आ रहा है बस, क्योंकि ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफी डिटेल में ये बात पढ़ी थी, और अगर हमें ये चीज नहीं क्लियर होगी तो हम इसको फिर प्रैक्टिस में नहीं ला सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक और हाथ नजर आया। या मेरे ख्याल से लोग अभी नमाज पढ़ के वापस नहीं आए हैं, ये भी हो सकता है। जी मरियम, आप क्लास में मौजूद है? अच्छा, ये अभी वापस नहीं आए हैं शायद। जी, फराह, आप मुझे बताएंगी कि किस तरीके से आप अपनी नमाज को फिर सही कर सकते हैं? जी, अगर अच्छा, आपको खड़े होके पहले तो ये बताइए कि अगर किसी का एक सजदा रह गया है, ठीक है, और अब उसको बाद में याद तो आ गया, थर्ड रकात या फोर्थ रकात में उसको याद आ गया कि मेरा एक सजदा रह गया, तो उसकी नमाज वैलिड है या नहीं है वैलिड? अगर तो वो अदा कर लेगा तो फिर वैलिड हो जाएगी वो। अगर वो वहां से जी, भूल गया तो फिर उसका वो रुकन मिस हो जाएगा ना, तो फिर वो नहीं वैलिड होगी। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा, क्योंकि सजदा जो है वो एक रुकन है, अगर वो नहीं अदा किया तो आपकी नमाज इनवैलिड होगी। ठीक है, अब अगर उसको थर्ड रकत में याद आया तो अब वो कैसे सही कर सकता है अपनी नमाज? वो नमाज पूरी पढ़ेगा, उसके बाद फिर एंड में एक इजाफी सजदा करेगा। अच्छा, एक इजाफी सजदा करेगा, यानी आप कह रहे हैं एक सजदा साहब कर लेगा वो? नहीं नहीं, सजदा साहब नहीं, सॉरी, आई थिंक पूरी उसको रिकात ही पढ़नी पड़ेगी उस सजदा के लिए। बिल्कुल ठीक, ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। देखिए, अगर किसी का पहली रकत में एक सजदा मिस हो गया है, और अगर तो वो जैसे कि थर्ड रकात में था या फोर्थ रकात में था, काफ़ी आगे निकल गया, और फिर उसको याद आया कि मेरा एक सजदा रह गया था, अब वो क्या करेगा कि पहली वाली अपनी रकात को नलीफाई करेगा और एक रकात एक्स्ट्रा पढ़ेगा एंड में, और इस तरीके से वो अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा और आखिर में सजदा साहब भी करेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी रुकन रह जाता है तो उस रुकन को अदा करने के बाद, चूंकि आपसे नमाज में गलती तो हुई थी, तो आप सजदा साहब करेंगे। ठीक है, यानी एक रकत भी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और सजदा साहब भी एक्स्ट्रा, सजदा साहब भी करेंगे। अच्छा, जी, अब ये मुझे बताइए कि अगर किसी का इसी तरह से जैसे कि सजदा कोई रह गया था, और उसको जस्ट सलाम फेरने के बाद याद आया कि मेरा पहली रकात में या दूसरी रकात में
سجدہ ایک رہ گیا تھا، اب وہ کیا کرے گا؟ ریز یور ہینڈس. یعنی اس کو سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا، جسٹ فوراً. جی باقی لوگ کہاں ہیں کلاس کے اسٹوڈینٹس؟ دیکھیے یہ چیزیں ہم جو پڑھ رہے ہیں نا، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہماری نالج میں ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے یوزولی الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں ان مسائل کا حل پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا کبھی ہو جائے تو ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، اسپیشلی ابھی انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں آپ لوگ جائیں گے انشاءاللہ تراویح کے لیے. تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی امام سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے، تو الحمدللہ آپ کو اتنی نالج ہو کہ آپ وہاں پہ اس کو گائیڈ کر سکیں، اگر آپ کی اپروچ ہے وہاں تک اور آپ گائیڈ کر سکیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں نا، تو بہت سارے پھر لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے ایسا کرو، کوئی کہتا ہے ایسا کرو، اور ہر کوئی اپنے ہی طور پہ اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے. تو جب آپ صحیح علم حاصل کریں گے انشاءاللہ اور ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات سمجھائیں گے، تو وہ دوسروں کی سمجھ میں بھی آئے گی، اور انشاءاللہ ان کی نماز درست کرنے کی آپ سبب بھی بنیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو نا ہم جو پڑھ رہے ہیں نا بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں، لیکن اللہ نہ کرے کبھی کوئی بھی ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں نا، تو پھر یہ فقہ ہی ہے جو آپ کو صحیح چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ نے کس موقع پہ کیا کرنا ہے. جی بشرا، آپ بتائیں مجھے کہ کیا کریں گے پھر. میم ایک رکعت دوبارہ ادا کریں گے. شاباش، ٹھیک ہے، اگر آپ کو جسٹ سلام پھیرنے کے بعد یاد آ گیا تو آپ ایک رکعت دوبارہ ادا کریں گے. اچھا، اگر آپ کو کافی دیر کے بعد یاد آیا، یعنی آپ اپنی جا نماز سے ہٹ چکے تھے اور آپ اپنے دنیاوی کاموں میں لگ گئے تھے، اور پھر آپ کو یاد آیا کہ میری فرسٹ رکعت میں یا سیکنڈ رکعت میں کوئی اس طرح کا رکن چھٹ گیا تھا، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ جی مریم. میم پھر ہم نماز ریپیٹ کریں گے، دوبارہ سے ادا کریں بالکل، گے نا. انشاءاللہ، شاباش، جزاک اللہ خیر. ٹھیک اگر ہے، ہم پھر آپ دنیاوی نماز کاموں بھی میں لگ گئے ہیں تو پھر جی. بالکل، پھر آپ اپنی نماز پوری کی پوری ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا اچھا، یہ بتائیے کہ عورت کیا مردوں کی امامت کروا سکتی ہے؟ نہیں میڈم، نہیں کروا سکتی. وہ شاباش، درمیان ٹھیک ہے. ایک درمیان میں کھڑی عورت ہوگی. درمیان میں مردوں کھڑی کی ہوگی. نہیں، عورت مردوں کی امامت کروا سکتی ہے؟ نہیں 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 نہیں، لیکن عورتوں کے ساتھ ہی کھڑی، عورتوں کی کروا سکتی، لیکن ان کے درمیان میں، عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوگی، مردوں کی نہیں جی کروا سکتی. شاباش، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، ایک عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، لیکن عورت عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے. لیکن عورتوں کی امامت کروانے کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ عورت آگے نہیں کھڑی ہوتی، بلکہ وہ عورتوں کے درمیان میں ہی کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا، آج ہم اسی کو انشاءاللہ آگے سے کنٹینیو کریں گے. اور ایک عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرا مسئلہ تھا کہ عورت عورت کی امامت کروا سکتی ہے یا نہیں کروا سکتی، اس میں جو ہے وہ کنٹروورشل ہے، ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے، لیکن اس کو الحمدللہ ہم نے ڈیٹیل سے دیکھ لیا تھا. اب تیسرا مسئلہ یہ ہے، ایک اور مسئلہ یہ ہے میم کہ جی جی میم اس میں فرض فرض نماز کی امامت یا نوافل کی، میں نے سوری الیکشن شاید مس ہو گیا. ہر قسم کی میں نے امامت نا کروا اس سکتی کلاس ہے. میں عورت فرض کی بھی کروا اٹینڈ سکتی کی. ہے اور نوافل کی بھی کروا سکتی ہے. صرف عورت کی امامت کا طریقہ مختلف ہوتا ہے کہ عورت عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوتی ہے، وہ آگے نہیں کھڑی ہوتی، چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ نفل نماز ہو. ٹھیک ہے. اچھا، آدمی کا صرف جی عورتوں کی وہ امامت مردوں کروانا. کی بھی کروا سکتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، عورت مردوں کی امامت کسی صورت میں نہیں کروا سکتی. جی اچھا، عورت صرف عورتوں کی امامت کروائیں گی اور وہ ان کے درمیان. جی اس طرح تو ہم نے بھی ادا کیا ہے. جی جی، جی مجھے جی یہ جی. کنفیوژن تھی کہ مردوں کی بھی. نہیں، مردوں کی تو جی کسی صورت نہیں کروا سکتی، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، وہ مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی. ٹھیک ہے، کیونکہ عورت ایک میم پردے اس کی میں چیز ہے. جیسے ہم اگر جی اگر 4 5 لیڈیز جیسے گھر میں ہیں اور ہم اپنی ہیں گھر میں ہیں وہ امامت، تو یہ ہماری باجماعت نماز کا ہمیں پھر ثواب ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ، بالکل انشاءاللہ. اچھا، آدمی کا صرف عورتوں کی امامت کروانا. ٹھیک ہے، اب یعنی کہ ایک اکیلا آدمی ہے اور اس کے ساتھ عورتیں ہیں، تو کیا ایک اکیلا آدمی عورتوں کی امامت کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا؟
اب دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس آدمی کے پیچھے صرف اس کی محرم عورتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس کی امی ہیں، اس کی بہن ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی بیوی ہے، اور ایک ہے کہ ایک میں تو ہے کہ صرف جو ہے عورتیں جو ہے نا اس کی محرم عورتیں موجود ہوں، ٹھیک ہے، ایک دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی جو پیچھے مقتدی ہیں ان میں مرد بھی موجود ہیں اور کچھ عورتیں بھی موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو صورتیں تو ایسی ہیں کہ اس میں آدمی عورتوں کی امامت کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آدمی امام ہو، اس کے پیچھے اس کی صرف محرم عورتیں ہوں تو وہ آدمی امامت کروا سکتا ہے، صرف عورتیں بھی ہوں، آدمی اکیلا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی آگے امامت کروا رہا ہو اور پیچھے اس کے مکسڈ ہوں، یعنی مکس سے مراد یہ کہ اس کے پیچھے مرد ہوں اور ان کے پیچھے عورتیں ہوں، تو اس طریقے سے بھی یہ امامت کروائی جا سکتی ہے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن کیا ایک اکیلا آدمی صرف ایک اکیلی عورت کی امامت کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو اس کی محرم عورت ہے، ٹھیک ہے، اگر تو ایک اکیلا آدمی اور اس کی محرم عورت ہے، تو یعنی کہ اس کی بیوی وغیرہ ہے، تو وہ اس کو جو ہے امامت اس کی کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی نامحرم ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی نامحرم عورت ہے تو ایک اکیلا آدمی بھی اس عورت کی امامت نہیں کروا سکتا۔ اچھا، یہ تو ایک عورت کی بات تھی۔ اگر ایک اکیلا آدمی ہے اور اس کے پیچھے جو مقتدیاں ہیں وہ عورتیں ہیں، لیکن وہ عورتیں سب کی سب اس کی نامحرم ہیں، لیکن وہ ایک سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو بالکل منع کر دیا وہاں پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے سوائے محرم کی موجودگی میں، کیونکہ جب دو ایسے لوگ ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو ایک اور مسئلہ ہے کہ اس میں اگر ایک آدمی ہے اس کے پیچھے عورتیں ہوں جو کہ سب اس کی نامحرم ہوں، غیر محرم ہوں، لیکن زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہوں، تو اس میں وہ کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا؟ تو اس میں جو ہے نا آپ کو ڈفرینس آف اوپینین ملتا ہے۔ شوافع جو ہے ان کا یہ قول ہے کہ جب عورتیں زیادہ ہوں اور آدمی اکیلا، صرف عورتوں کا نماز پڑھا تو سکتا ہے، چاہے وہ ساری کے ساری غیر محرم ہوں یا ساتھ میں محرم بھی ہوں، اور دوسرا قول ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ ان کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن راجہ قول کے مطابق یہ ہے کہ اگر تو آپ کی جگہ مناسب ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ایسی جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں جو کہ ایک پبلک پلیس ان دا سینس کہ وہاں پہ اپروچ لوگ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں ہے وہ جگہ اور سیف ہے، سیکیورڈ ہے، تو اس جگہ پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اکیلا آدمی عورتوں کی امامت کروا دے۔ لیکن اگر کوئی فتنے والی جگہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مطلب اگر دو عورتیں بھی ہیں یا تین عورتیں بھی ہیں تو بھی بہتر ہے کہ وہ اکیلا آدمی ان عورتوں کی امامت نہیں کروائے اگر کوئی فتنے والی جگہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ بالکل اکیلے ہیں، لوگوں سے بالکل دور ہے، کوئی ان کو نہیں دیکھ سکتا، تو ایسی جگہ پہ وہ نہ ہی کروائے تو پھر بہتر ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ کچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہمیں مختلف سچویشنز یہاں پہ بتا دیا کہ ایک عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، وہ ناجائز ہے، ایک عورت عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے لیکن اس میں عورت درمیان میں کھڑی ہوگی، ایک مرد عورتوں کی امامت کروائے، محرم اور نامحرم سبھی عورتیں ہوں اور مرد بھی ساتھ ہوں تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، مرد محرم رشتہ دار عورتوں کی امامت کروا سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے، مرد ایک اکیلی اجنبی عورت کی امامت کروائے یہ ناجائز ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ نماز ہے، حالانکہ نماز تو کتنا پاکیزہ ایک عمل ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اس کو کہتے ہیں کہ سد ذریعہ، یعنی ایک ایسا ایک چھوٹا سا لائبہ، ایک جو نا شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایسی جگہ پہ اکیلے ہوں، کیونکہ شیطان تو ہر جگہ آ سکتا ہے نا، تو اللہ نے کہ وہ یہاں پہ بھی آ کے کچھ بھی غلط کام کروا سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع ہی فرما دیا کہ ایسا نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ اور ایک مرد نامحرم عورتوں کی امامت اگر تو فتنے والی جگہ ہے تو وہاں پہ نہیں کروا سکتا، لیکن اگر جگہ سیف ہے، سیکیورڈ ہے، تو وہاں پہ ایک مرد اپنے ساتھ نامحرم عورتوں کی امامت کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا، سمپل چیزیں تھی نا یہ۔ اس کے بعد ہے باجماعت نماز کی اہمیت اور احکام۔ اس میں یہ کہ امامت کروانے کا حقدار کون ہے زیادہ، یعنی کون امامت کروائے گا، جب بہت سارے لوگ موجود ہیں تو ان میں سے کس کو امام بنایا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں جو ہمیں حدیث ملتی ہے اس کا مفہوم ہے کہ قوم کی امامت کتاب اللہ کا قاری کرے، اگر قرات میں برابر ہو تو سنت کو زیادہ جاننے والا ہو،
अगर सुन्नत में भी बराबर हो तो हिजरत के एतबार से मुकद्दम हो, वो इमामत का भाई। यानी आप अल्लाह ताला ने आपको क्राइटेरिया दे दिया, यानी ये नहीं है कि कोई भी इंसान खड़ा होकर कह दे कि भाई मैं इमामत करवाऊंगा। लेट सपोज अगर सामने 5 या 10 लोग मौजूद हैं, तो कोई इमाम फिक्स्ड नहीं है कि कौन इमामत करवाए, तो उसमें से आप इमाम को इन इस क्राइटेरिया की बेस पर उसको चूज करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन कुरान का सबसे ज्यादा कारी है, यानी हाफिज कुरान को आप देखेंगे। अगर तो आप देखेंगे भाई 3 लोग हैं, वो सबके सब हाफिज हैं, ठीक है। अब आप उनमें देखेंगे कौन इसमें से ज्यादा सुन्नत को जानने वाला है, ठीक है। अगर सुन्नत में भी सब बराबर हैं तो फिर आप हिजरत को देखेंगे। हिजरत में भी सबने एक साथ ही हिजरत की थी, तो आप उसके बाद इस्लाम को देखेंगे कि पहले कौन इस्लाम लेके आया। अगर ये सब चीज़ें भी आपकी सबकी बराबर आ रही हैं, तो फिर आप उम्र को चेक करेंगे, और जो ज़्यादा एज वाला होगा, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, आप उसको इमाम बनाएंगे। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे एक मसला ये है कि जो कुरान के बारे में है, कि जो कुरान को ज़्यादा जानने वाला हो, तो यानी जो कुरान का हाफिज कुरान हो, या जो कुरान की फिक ज़्यादा रखता हो। ठीक है, एक ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा है जो कि हाफिज हो, दूसरा बंदा है कि वो हाफिज तो नहीं है, लेकिन उसको जो है ना कुरान के बारे में बहुत, यानी वो कुरान की पूरी ट्रांसलेशन जानता है, कुरान के तफसीर जानता है। तो इनमें से आप किसको जो है वो इमामत का हकदार कहलाएगा कौन? इसमें भी 2 अकवाल हैं, ठीक है। एक कॉल जो है वो ये है कि जो ज़्यादा फ़कीह है, यानी जो ज़्यादा आलिम और इमामत, आलिम है और ज़्यादा फ़कीह है, वही इमामत का हकदार है। और ये जमहूर उलमा का कॉल है, ठीक है। और उन्होंने दलील क्या दिया है? इन्होंने दलील दिया है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी अय्याम में थे, हालत नज़ा में थे, और आप खुद नमाज नहीं पढ़ा पा रहे थे, तो आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया था कि वो नमाज पढ़ाएं, ठीक है। जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में ये आता है कि आप से अगर किरत में देखा जाए तो आपसे ज़्यादा माहिर कारी दूसरे मौजूद थे, ठीक है, लेकिन आपकी फिक उन सबसे ज़्यादा थी। तो इस बेस में वो कहते हैं कि उनकी फिक देखी जाएगी, यानी जिसकी समझ बूझ ज्यादा अच्छी है उसको बनाया जाएगा, ठीक है। जबकि दूसरे कॉल वाले ये कहते हैं, वो इनका यह जवाब देते हैं कि ठीक है, ये बात तो है, लेकिन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया ना, हुक्म वो ज्यादा मायने और ज्यादा तरजीह के काबिल है, ठीक है। क्योंकि देखें, एक आपको हदीस मिल रही है जिसमें आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हुक्म दिया होता है, ठीक है, और एक हदीस मिल रही होती है जिसमें अमल होता है। अच्छा, अमल अगर थोड़ा सा कहीं पर डिफर कर रहा हो, वैसे तो अमूमन ऐसा नहीं होता, जो आपके कॉल होता है वही अमल के जैसा ही होता है। लेकिन अगर किसी जगह पे ऐसा है कि थोड़ा सा कहीं डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें सबसे पहले तो आपको पता है कि वो पूरा का पूरा जो है ना, ये नासिख और मनसूख का इल्म, उसके मुताबिक देखा जाता है कि क्या वो इसमें से कोई एक हदीस नस्ख तो नहीं हो गई है। अगर हो गई मनसूख, तो फिर दूसरी को तरजीह दी जाती है। अगर नहीं हुई है, दोनों सही है, वैलिड है, फिर उनको फर्दर जो है वो उनको चेक किया जाता है, उनकी सब चीज़ों को। तो लेकिन आपको पता है कि जो अमल फिर भी थोड़ा सा कभी कभी हटके एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब आपने हुक्म यही दिया है कि जो कारी है सबसे पहले उसको देखा जाए, कुरान को देखा जाए, तो इस लिहाज से फिर उलमा ने जो राजे कॉल है वो यही है कि सबसे पहले आप देखेंगे उनमें से जो हाफिज होगा सबसे ज़्यादा, जिसको कुरान याद होगा, उसको आप इमामत के लिए खड़ा करेंगे। लेकिन कम अज कम उसको नमाज की फिक्र ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग के बच्चे भी हिफ्स कर रहे हैं, स्पेशली बॉयज़ अगर हिफ्स कर रहे हैं, तो उनको कम से कम नमाज के बारे में आप ज़रूर समझाएं कि नमाज में इस तरह की कोई मसले हो जाएं, इतना उनको ये समझ होनी चाहिए ना, ताकि फिर वाकई वो इमामत के हकदार बन सकें, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद जी ये है, मैम क्लियर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बाद ये है कि आप इमामत कौन करवाए। इसमें भी आप ये देखें कि यहाँ पे एक जैसे कि एक घर का मालिक होता है, ठीक है, या हाकिम वक्त होता है, या गवर्नर होता है। तो इनके बारे में भी हमें ये पता चलता है कि ये तीनों जो शख्सियत हैं, ये अपनी अपनी जगह पे इमामत करवाने के ज़्यादा हकदार हैं, ठीक है। यानी अगर कोई हाकिम वक्त है, वो इस काबिल है, वो नमाज पढ़ा सकता है। आजकल तो अल्लाह ताला हम सबके ऊपर रहम करे कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी इस तरह के नहीं होते कि वो नमाज की इमामत करवा सकें। लेकिन वैसे एक हाकिम वक्त, जैसे कि आप अगर प्यारे नबी वसल्लम के दौर में चले जाएं, उसके बाद सहाबा के दौर में चले जाएं, तो कौन हाकिम वक्त था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक,
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ یہ سب کے سب اپنے وقت کے بہترین لوگ تھے، بہترین جسے کہتے ہیں نا کہ ہر لحاظ سے آپ دیکھیں کہ وہ بہترین لوگ تھے، تو وہ ڈیزرو بھی کرتے تھے کہ وہی پھر امامت کروائیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی گھر پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی جو گھر کا مالک ہے، حق اس کا ہے زیادہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے کہ اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ امامت کروائے۔ ہاں اگر وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں آپ امامت کروا دیں تو پھر آپ امامت کروا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن حق اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا ایک اہم مسئلہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک امام ہوتا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ماموم آپ کہہ لیں، تو وہ ہوتے ہیں۔ تو کیا ان کی نیت مختلف ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو امام صاحب ہے وہ جو ہے ظہر کی نماز پڑھا رہے ہوں اور آپ ان کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں، یا جو امام صاحب ہیں وہ عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں اور آپ ان کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوں، یا امام صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کیا یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو پہلا قول ہے وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام اور ماموم کی نیت کا اختلاف جائز نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے جمہور علماء کا قول ہے۔ اچھا، دوسرا جو قول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے بشرطے کہ وہ آپس سے منتظم رہے، یعنی اختلاف نہ ہو۔ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر تو آپ کی نماز کی رکعتیں، نماز کی کیفیت وہ سیم ہے، اور تو اس صورت میں جو ہے نماز کی رکعتوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی اب انشاءاللہ کہ کیسے۔ اچھا، اس صورت میں جو ہے آپ امام کے پیچھے مختلف نیت کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ لیٹ سپوز کہ آپ کسی مسجد میں گئے اور وہاں پہ جو امام صاحب ہیں وہ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اچھا، آپ کہیں مشغول تھے، آپ کوئی ڈاکٹر تھے، آپ کسی آپریشن میں بزی تھے، آپ نماز نہیں پڑھ سکے ظہر کی۔ اب آپ کے اوپر ظہر کی نماز بھی قضا ہے اور عصر کی نماز بھی قضا ہے، عصر کی نماز کا ٹائم بھی ہو چکا ہے۔ اب آپ جب مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ جو امام صاحب ہیں وہ عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے ظہر کی نماز پڑھیں، تو آپ ان کے پیچھے ظہر کی نیت کر سکتے ہیں، اس بات کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظہر اور عصر دونوں میں جو ہے وہ سیم رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ اچھا، اسی طرح سے اگر آپ مسجد میں آئے اور امام صاحب جو ہیں وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد میں آپ آئے اور امام جو ہے وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، لیکن ابھی آپ نے اپنی فرض نماز نہیں پڑھی تھی، یعنی آپ کی عشاء کی نماز ابھی باقی تھی۔ اب ایک تو یہ طریقہ تھا کہ آپ آئیں اور آ کے جو ہے وہ تراویح میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں اور جلدی جلدی اپنی فرض نماز کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ تراویح میں شامل ہو جائیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں اور امام کے پیچھے ہی آپ، امام نے تو تراویح یعنی نفل نماز کی نیت کی ہوئی ہے، اس کے پیچھے آپ آ کے اپنے عشاء کی نماز کی نیت کریں اور اس کے پیچھے اپنی نماز اسٹارٹ کر لیں۔ اور چونکہ تراویح کی نماز آپ کو پتہ ہے دو دو کر کے پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو جب امام سیکنڈ رکعت کے بعد جب وہ سلام پھیریں تو اس وقت آپ کھڑے ہو جائیں اور باقی اپنے دو رکعتوں کو کمپلیٹ کر لیں۔ تو یہ چیز جائز ہے، اس کے لیے ہمیں باقاعدہ دلائل ملتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ دلائل بھی ابھی آگے بتاؤں گی۔ یعنی نیتیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن نماز کی کیفیت سیم ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ امام صاحب تو صلاۃ الکسوف پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے پیچھے آپ آ کے اپنی فرض نماز شروع کر دیں، تو ظاہر ہے ان نمازوں کی جو کیفیت ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو وہ چیز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ویسے آپ فرض کے پیچھے نفل، نفل کے پیچھے فرض، اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اب دونوں کال والوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ جو پہلے کال والے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نیت مختلف نہیں ہو سکتی، وہ جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام ضامن ہے اس بات کا کہ اگر اسے کوئی یعنی مقتدی کی نماز کا جو ہے نا وہ امام ضامن ہے، یعنی اگر مقتدی سے کوئی چھوٹی موٹی کوئی، یعنی رکن تو نہیں لیکن کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جاتی ہے اگر، تو کیونکہ امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو بھی اس کی نماز جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو اگر نیت مختلف ہو گئی تو ایسا کیسے ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ جبکہ جو دوسرے کال والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں
کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے اور پھر اپنے علاقے میں اپنی قوم کے پاس جاتے اور پھر ان کو عشاء کی نماز پڑھاتے، یعنی آپ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ جب آپ پڑھتے تھے تو وہ پہلی والی آپ کی فرض نماز ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد آپ اپنی قوم کے پاس جاتے اور جا کے ان کو نماز پڑھاتے۔ اب چونکہ آپ اپنی فرض نماز پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کر چکے تھے، اب جب آپ اپنی قوم کے پاس جا رہے ہیں، وہاں پہ جو آپ ان کو جا کے نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ آپ کی نفل نماز تھی، جبکہ آپ کے پیچھے جو مقتدی تھے وہ فرض نماز ادا کر رہے ہوتے تھے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جی فرا، آپ کو کوئی سوال ہے؟ جی وہ میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے اگر آپ تراویح امام صاحب پڑھا رہے ہوں اور ہم اگر جا کے عشاء کے فرض پڑھتے ہیں تو اس میں پھر آگے پیچھے نہیں ہو جائے گا؟ جیسے 2 رکعت پڑھ کے وہ فوراً سے اٹھ جاتے ہیں یا کبھی تھوڑا سا پاز بھی لیتے ہیں، تو اب اگر ہمیں نہ معلوم ہو کہ وہ کس کیفیت میں ہے تو پھر وہ نیکسٹ نماز کی وہ امامت شروع کر لیں گے اس کے رکعت کی، اور ہم ابھی پیچھے والی 2 رکعت پڑھ رہے ہوں گے، تو پھر یہ جی بالکل۔ مطلب سین تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہا مجھے، آپ سمجھا دیں پلیز، پھر کیسے ہوگا؟ جی اس میں یہ ہوگا کہ آپ آئے مسجد میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ امام صاحب ابھی تراویح پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے آ کے ان کے پیچھے اپنی فرض نماز شروع کر دی۔ انہوں نے 1 رکعت پڑھی، آپ نے ان کے پیچھے پڑھی، انہوں نے دوسری پڑھی، آپ نے ان کے پیچھے پڑھی، آپ کی 2 رکعتیں ہو گئیں، امام صاحب نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، سلام کے بعد آبویسلی امام صاحب اپنی نئی والی تراویح اسٹارٹ کر لیں گے۔ ابھی آپ کی لیکن فرض نماز کی 2 رکعتیں باقی ہیں۔ اب آپ کیا ہوگا کہ جس ٹائم پہ وہ سلام پھیریں گے آپ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی 2 رکعتوں کو کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ انڈیویجولی وہاں پہ اپنی 2 رکعتوں کو کمپلیٹ کریں گے، اور جب آپ کی 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ امام صاحب کے ساتھ ان کی نفل نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ مطلب کہ اگر نیکسٹ میں ہم لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں اور امام صاحب ابھی 2 رکعت وہ پڑھا رہے ہیں آپ بیچ میں تو شامل ہو جائیں گے، بیچ میں شامل ہو جائیں پھر گے۔ ہم بیچ میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے، جی جی صحیح۔ جی، کیونکہ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کبھی تراوی میں اگر آپ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ نا عشاء کی نماز گھر سے پڑھ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ عشاء کی ہوں، نماز اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے ہیں اور تراوی جوائن کرتے ہیں۔ اب وہ جب تراوی جوائن کرتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی امام صاحب دوسری رکعت میں ہوتے ہیں، کبھی ہوں، کہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جو تراوی ہے نا وہ ایک نفل نماز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس جی کی کاؤنٹنگ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، اس بات کی اجازت ہے آپ کے پاس موجود۔ تو امام صاحب جس رکعت میں بھی ہوں آپ اسی رکعت میں جا کے شامل ہو جائیں، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں، جیسے کہ اگر آپ تراوی کی دوسری رکعت میں شامل ہو رہے ہیں اور امام صاحب سلام ہوں، پھیرے ہیں، آپ کی 1 رکعت ہوئی ہے تو آپ انہیں کے ساتھ ہی اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ وہ نفل صحیح، نماز ہے۔ وہ جو ٹھیک کنڈیشنز ہے، ہیں وہ ساری آپ کی فرض صلاح کے لیے ہوتی ہیں، کہ انہوں نے صحیح، سلام پھیر لیا تو اب آپ کھڑے ہو کے اپنی باقی والی جو نماز ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ وحیہ کی، کیونکہ بیسکلی دیکھیں تراویح کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا قرآن کا سننا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنی نماز پڑھتے رہیں گے تو آپ قرآن کیسے سنیں گے نا؟ تو تراویح کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ قیام کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو سنیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے نیتوں کا مختلف ہونا جائز ہے، فرض کے پیچھے نفل، نفل کے پیچھے فرض ادا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر جو امام ہے یعنی حاکم وقت جو کہ امام ہے، اگر وہ کہیں گیا ہوا ہے تو اس کی ایبسنس میں کوئی اور جماعت کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا، یعنی کوئی اور امام بن سکتا ہے اگر وہ گیا ہوا ہے حاکم وقت، تو بالکل یہ بھی جائز ہے۔ ظاہر ہے اگر امام وہاں پہ موجود نہیں ہے، حاکم وقت موجود نہیں ہے، تو ان کی ایبسنس میں پھر کوئی اور نماز پڑھا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے حاکم وقت نہیں تھا، کسی اور نے وہاں پہ امامت کرانی شروع کر دی، اب نماز کے بیچ میں حاکم وقت آ گیا، اب کیا کیا جائے؟ تو اب چاہے تو جو شخص نماز پڑھا رہا ہے وہی نماز کمپلیٹ کروا دے، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر حاکم وقت بیچ میں آ گیا نماز کے اور حاکم وقت چاہے تو وہ آ کے وہ نماز آدھی تو ہو چکی تھی، آدھی وہ کنٹینیو کروا دے، اور جو ہے وہ دوسرا بندہ ہٹ جائے، یہ بھی جائز ہے۔ دونوں طریقے جائز ہیں، دونوں طریقوں سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بنی عمر بن عوف میں کچھ لڑائی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ ان کی صلح کروائیں، تو وہاں پہ آپ کو دیر لگ گئی۔
آپ کے جانے کے بعد عصر کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو جماعت کروائیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں؟ اور پھر ابو بکر آگے بڑھے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی تھی کہ تھوڑی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے۔ آپ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے والی جو صف تھی اس میں آپ کھڑے ہو گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو لوگوں نے تالی بجانی شروع کر دی۔ اب آپ دیکھیں کہ امام تو آگے تھے، ان کو نہیں پتا چلا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، لیکن جو پیچھے والے لوگ تو ان کو پتا چل گیا تو انہوں نے تالی بجانی شروع کر دی۔ اور آپ سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا حال دیکھیں کہ لوگ تالیاں بھی بجا رہے ہیں تو آپ اتنی خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا شروع میں کہ ہو کیا رہا ہے پیچھے، ٹھیک ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کو بھی وہ خوش و خضوع عطا کرے کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہمیں متوجہ نہ بھی کرنا چاہے تو بھی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا ہماری سراؤنڈنگز میں، ہم سب اس کی خبر رکھ رہے ہوتے ہیں نمازوں کے اندر۔ تو خیر ان کی اتنی خوبصورت نماز ہوا کرتی تھی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا انیشلی جب لوگ تالیاں بجا رہے تھے، لیکن جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجانی شروع کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیا ہوا کہ پیچھے مطلب اتنا شور ہو رہا ہے تو کوئی بات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ موجود پایا، تو آپ پھر پیچھے ہٹنے لگ گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ اب آپ نماز آپ ہی کنٹینیو کروا دیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کھڑے کیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گئے، یعنی ان کو یہ تھا کہ نہیں آپ کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکتا، یعنی اتنا ان کا درجہ بلند تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے کہا آپ کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکتا، اس لیے وہ پیچھے ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آ کے نماز پڑھائی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر حاکم وقت نہیں ہے موجود تو اور وہ بیچ میں واپس آ گئے تو وہ بھی نماز کنٹینیو کروا سکتے ہیں، اور ان کی جگہ اگر کسی اور نے نماز شروع کر لی تھی تو وہ بھی نماز کو کنٹینیو کروا سکتے ہیں، یعنی دونوں طریقے جو ہے یہ صحیح ہیں۔ اچھا اس میں اس حدیث سے ہمیں یہ بات تو پتہ چلی اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ نماز کے دوران بہت معمولی سے اشارے کرنا یا نماز معمولی سی حرکت کرنے کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے، امام بھی یہ کر سکتے ہیں اور معموم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ صفوں کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی صف آگے خالی ہو گئی، اگر آپ جماعت کے اندر بھی آپ کو پتہ یعنی آپ نے نماز اسٹارٹ بھی کر لی اور آپ کو فیل ہو گیا کہ آگے کی جگہ خالی ہے تو آپ دوران نماز بھی حرکت کر کے اس صف کو ملا سکتے ہیں۔ اچھا باقی ایک چیز امپورٹنٹ یہ پتہ چلی یہاں پہ کہ وہاں پہ مردوں نے تالیاں بجائی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کو تالیاں نہیں بجانی چاہیے بلکہ تالیاں بجانا تو عورتوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور مردوں کو جو ہے وہ تسبیح کہنی چاہیے۔ اگر امام صاحب کبھی کوئی نماز کے اندر غلطی کریں تو جو پیچھے مرد موجود ہیں ان کو سبحان اللہ کہہ کے ان کو متنبہ کرنا چاہیے، جبکہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتیں تالیاں بجائیں گی۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ نابینا آدمی کی امامت، یعنی ایک بلائنڈ شخص ہے تو کیا وہ امامت کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق ایک بلائنڈ شخص ایک نابینا آدمی اپنے پیچھے بینا آدمیوں کی امامت کروا سکتا ہے، ویسے ہی جیسے کہ ایک نارمل شخص کرواتا ہے، یعنی یہ ایک بالکل جائز عمل ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت بڑی ایک اوتھینٹک حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو آپ نے اپنے پیچھے جو ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو جو ہے وہ مدینہ کا حاکم مقرر کر کے کہتے ہیں آپ ٹیمپرری، اور ابن مکتوم جو وہ نابینا تھے اور وہ لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک نابینا آدمی بھی امامت کروا سکتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا خوش و خضوع ایک عام آدمی سے زیادہ اچھا ہوتا ہے ایک نابینا شخص کا۔ تو خیر یہاں پہ خوش و خضو کی بات تو نہیں ہے، لیکن صرف جائز اور ناجائز کی بات ہے، تو ایک نابینا آدمی بھی کروا سکتا ہے۔ اچھا اب اس کے بعد یہ ہے کہ امام جو ہے جماعت کے دوران امام کھڑے کہاں پہ ہوں گے، ان کی کھڑے ہونے کی جگہ کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ مقتدی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک امام صاحب ہے ان کے پیچھے ایک مقتدی ہے،
तो ये दोनों एक ही सफ में खड़े होंगे, ठीक है। यानी सिर्फ एक आदमी की सफ नहीं होती, या तो दो हों या दो से ज्यादा हों तो सफ बनाई जाती है। लेकिन अगर एक ही आदमी हो तो वो इमाम साहब के राइट साइड पे आके खड़ा हो जाएगा। यानी इमाम जो है वो लेफ्ट साइड पे खड़ा, देखिए इमाम तो सबसे पहले आगे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब जो पीछे से जो आएगा वो, अगर एक ही बंदा है तो वो सबसे पहले आके उनके राइट साइड पे खड़ा हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको पता है कि सफ बनाने का तरीका भी यही होता है कि राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, इस तरह से करके आपको अपनी सफ मुकम्मल करनी होती है। और आपको पता है कि मर्दों के लिए जो पसंदीदा सफ है वो आगे वाली सफ है, जबकि औरतों के लिए पसंदीदा सफ जो है वो पीछे वाली सफ है। और ये एक और यहाँ पे एक और चीज़ भी ये क्लियर हो जाए कि अगर तो लेट सपोज के कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, इमाम साहब खड़े हैं आगे, उनके पीछे एक सफ बनी हुई है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अब एक अकेला बंदा आया, ठीक है, तो वो अकेला बंदा एक अकेले सफ में आके खड़ा नहीं होगा। अब क्या होगा, या तो आगे ही जो सफ बनी हुई है उसी में लोग थोड़ी बहुत जगह बना के उसको आगे ही वो चला जाएगा सफ में, या फिर अगर आगे इतनी जगह नहीं है कि एक और बंदा वहां पे अकोमोडेट कर सके तो फिर क्या होगा कि आगे से एक बंदा पीछे आके इसके साथ सफ बना लेगा, ठीक है। एक अकेला आदमी की जो है वो सफ पसंदीदा नहीं है, इस तरह से होता है। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया कि अगर दो या दो से ज्यादा बंदे होंगे तो वो पीछे सफ में खड़े होंगे, और फिर औरतें उनके पीछे खड़ी होंगी, ठीक है। औरतें मर्दों के साथ सफ में खड़ी नहीं होंगी, बल्कि औरतें और ज्यादा पीछे जाके खड़ी होंगी। अच्छा, लेकिन औरत, एक अकेली औरत एक सफ में खड़ी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने मर्दों के लिए बात की ना कि मर्दों की एक अकेली सफ नहीं बनेगी। अगर एक अकेला मर्द आया है तो या तो उसको आगे वाली सफ में शामिल कर लिया जाएगा, और अगर आगे जगह नहीं है तो आगे से कोई बंदा पीछे आके उसके साथ खड़े होके उसके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर एक औरत अकेली नमाज पढ़ रही है एक सफ में तो औरतों के लिए इसकी इजाजत है, एक औरत अकेली एक सफ में खड़ी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद ये कि ना जब इकामत हो जाए और इमाम किसी ज़रूरी काम से चले जाए या किसी बेवुजू हो जाए तो अब क्या किया जाए। तो इसके बारे में ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसका जो मफहूम है वो ये है कि आप यानी कि जब इमाम को देख लेना जब अपनी जगह पे खड़े हों, जैसे कि अब आप मस्जिद में चले जाते हैं, अब ये कि आप मस्जिद में जाके आप खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे कि अभी जमात शुरू होगी जमात शुरू होगी, तो नहीं। बल्कि आप मस्जिद में जाएं, अपने ताहियतुल मस्जिद पढ़ें, उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने मस्जिद नवाफिल पढ़ना है अपना मस्जिद नवाफिल पढ़ सकते हैं। अगर आपने बैठ के कोई तस्बीह पढ़नी है आप तस्बीह पढ़ते रहें, और उसके बाद जब आप देखें कि इमाम साहब आ गए हैं और इकामत हो रही है तो फिर अब आप खड़े हो जाएं। अच्छा, अब ये हुआ कि इकामत हो जाए और इमाम साहब भी आ गए थे, लेकिन अगर इमाम साहब को याद आया कि कोई काम उनका था ज़रूरी, या किसी वजह से वो बेवुजू हो गए, तो अब क्या किया जाए। तो उसके बारे में भी हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एक वाक़या मिलता है कि एक दफ़ा इसी तरह से हुआ, इकामत कह ही जा चुकी थी और आप आ चुके थे इमामत के लिए, तो आपको याद आया कि आप जुम्बी हैं, और आप वापस घर गए फ़ौरन और आपने जाके गुस्ल किया और आपने वापस आके लोगों को नमाज पढ़ाई। तो ऐसा भी कभी हो सकता है। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें कितनी, मतलब छोटे से छोटे मसला हो चाहे बड़े से बड़ा मसला हो, आपको हर जगह रहनुमाई मिल जाती है। मतलब आप ये देखें कि अगर हमारे यहाँ कभी ऐसा कुछ हो जाए कि कोई इमाम इस तरीके से उसको याद है कि मैं जुम्बी हूँ और वो नहाने जाए और वापस आके और वो नमाज कंटिन्यू करे, तो लोग उस पर कितनी बातें बनाएंगे। यानी हमारी जो सोसाइटी है वो एक नेचुरल चीज़ को नेचुरल नहीं देखती ना। हम समझते हैं कि अगर कोई हाफिज है, कोई आलिम है, कोई इमाम है, तो वो दुनियावी ख्वाहिशात से बिल्कुल पाक होता है, मतलब उसको कोई ना खाने की हाजत होनी चाहिए ना कोई हाजत होनी चाहिए। जबकि इस्लाम जो है ना मतलब बहुत नेचुरल है, ये हर एक को हर मतलब जायज़ हदूद में रह के आप हर काम कर सकते हैं, इसकी आपको इजाज़त है, अल्लाह ने आपको जो इजाज़त दी है। अब क्या होता है कि जब हम उन जायज़ हुदूद पे भी पाबंदी लगा देते हैं तो लोग फिर गलत रास्ते अख्तियार करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चीज़ें जायज़ हैं जिनकी अल्लाह ने इजाज़त दी है इनको हमें खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आप ये देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात से कितनी मोहब्बत किया करते थे। आपको पता है कि एक सहाबी थे, एक दफ़ा उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि आपको सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है। आपको पता है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना उनका हर एक के साथ मामला ऐसा होता था, हर एक के साथ वो इतने प्यार से पेश आते थे कि हर एक को लगता था कि शायद
मुझसे सब ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ना। तो उन सहाबी को भी यही फीलिंग थी कि शायद मैं पूछूंगा तो वो मेरा नाम लेंगे ना, क्योंकि वो हर एक के साथ बहुत ज़्यादा शफीक, बहुत मेहरबान, बहुत काइंड हुआ करते थे। तो आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन क्या जवाब दिया? आयशा। हमारे यहाँ कोई बोल दे अगर बेचारा मर्द अपनी बीवी को कि भाई मैं अपनी बीवी सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो लोग कितनी उसको बातें सुनाने लग जाते हैं कि देखो ज़रा ये है वो है वो है। लेकिन देखिए ये सब बहुत नेचुरल चीज़ है, और ये जो मोहब्बत है ना ये अल्लाह ताला डालते हैं लोगों के दिलों में। तो इस पे हमें खुश होना चाहिए। अगर कोई अपनी बीवी से मोहब्बत करता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उस पर खुश होना चाहिए, ना कि उस पर कोई बातें बनानी चाहिए कि वो तो जो है बीवी के पीछे लटका रहते हैं, जो भी इस तरह के समथिंग लाइक दैट। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत अप्रिशिएट करने वाली हैं। तो खैर ये तो एक छोटी सी बात थी जो वैसे मैं ये बताना चाह रही थी। इसके अलावा आप ये देखें कि अब ये भी आप देखें ना कि कितना मतलब बहुत नेचुरल सी चीज़ थी कि वो जुम्बी थे और वो गए और गुस्ल करके आए और लोगों को इमामत करवाई फिर लोगों की। अगर हमारे सोसाइटी में भी कभी ऐसा हो तो हमें भी इसको खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब इस पे कोई बातें नहीं बनाने की ज़रूरत हम सबको ना कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये तो इमामत का था, इसके बाद हमारे पास है नफली नमाजों का बयान। तो आपको पता है कि जो नमाजें हैं वो दो तरह की हैं। एक होती है फ़र्ज नमाज और एक होती है नफिल नमाज। ठीक है। फ़र्ज आपको पता है कि क्या होता है कि जिस काम को करने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म भी दिया है, और जब वो काम आप करेंगे तो आपको उसका अजर व सवाब भी मिलेगा, और अगर आप वो काम छोड़ देंगे तो उसको छोड़ने पे आपको गुनाह भी होगा। ठीक है, उस पर सजा भी दी जाएगी अगर आपने उस काम को छोड़ दिया। जबकि जो दूसरा काम है नफिल कह लें आप या तत्वो कह लें कि आप अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं, अपनी खुशी से कर रहे हैं, इसको मुस्तहब और मंदूब भी कहा जाता है कि ये पसंदीदा काम है, मुस्तहब काम है, सुन्नत काम है। ठीक है, यानी हर वो काम जिसको करने पे आपको अजर सवाब मिले और ना करने पे किसी भी किस्म का गुनाह और सज़ा नहीं हो। ठीक है, आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको अजर देंगे इसका। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपकी पकड़ फिर उस पे नहीं होगी। सुन्नत वो काम होते हैं। ठीक है, उसको आप सुन्नत कह लें, नफिल कह लें, मुस्तहब कह लें, मुख्तलिफ नाम आप ले सकते हैं इसके। ठीक है, सुन्नत नफिल की जो डिफ्रेंसिएशन हमारे यहाँ की जाती है वो एज सच पाई नहीं जाती है। ठीक है, यानी इस्लामिक इस्तिलाह में ये अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक फ़र्ज है और एक नफिल है बस। ठीक है, तो हर किस्म की सुन्नत है ये नफिल में ही आ जाती है। अब इसमें जो नफिल भी है जो है आपका, उसको जो फुका है उन्होंने दो चीज़ों में कैटेगराइज किया है, एक है सुन्नत मौक़िदा और एक है सुन्नत गैर मौक़िदा। ठीक है, जैसे कि सुन्नत मौक़िदा वो सुन्नतें हैं जिन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी इख्तियार की, यानी उनको आपने हमेशा पढ़ा और कभी कभी उनको छोड़ भी दिया, लेकिन उनका अजर सवाब बहुत ज़्यादा है। और आप देखें ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसलतन छोड़ा। ठीक है, ताकि ये भी आपके ऊपर फ़र्ज ना हो जाए, यानी वो इतनी आपने बाकायदा उसके लिए ताकीद की कि उसको पढ़ा जाए और उसका अजर सवाब भी बयान किया कि जो उनको अदा करेगा उसको बहुत ज़्यादा अजर और बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन कभी कभी आपने उनको छोड़ा ताकि अगर कभी इंसान की कोई मजबूरी हो जाए तो वो उनको छोड़ भी सकता है। ठीक है, पसंदीदा तो यही है कि आप उनको अदा करें। एक है सुन्नतें गैर मौक़िदा जिन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवाम नहीं किया बल्कि अक्सर उनको छोड़ ही रखा। ठीक है, और ये भी आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कितने नवाफिल अदा किया करते थे, और आपकी नमाजों का जो हाल था कि आप तहज्जुद में खड़े होते थे तो आप सूरह बकरा भी पढ़ लेते थे, सूरह आले इमरान एक रकात के अंदर सूरह आले इमरान भी पढ़ लेते थे, सूरह निसा भी पढ़ लिया करते थे। तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं था कि आप मजीद नवाफिल पढ़ते रहते। लेकिन आपने उन पे दवाम इसलिए अख्तियार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमें मुश्किल से बचाने के लिए, क्योंकि आपको ये था कि अगर आपने उन पर दमाम इख्तियार किया तो फिर वो उनके ऊपर फ़र्ज हो जाएगा, और अगर उनके ऊपर फ़र्ज हो गया तो फिर उनके लिए यानी हम जैसे जो थे उनकी उम्मत के लिए ये फिर भारी हो जाएगा बाद में, इसलिए। ठीक है, लेकिन जो नवाफिल मुतलका है उनको अल्लाह ताला ने उनके लिए कोई हद मुकर्रर नहीं है, वो इंसान का जब दिल चाहे, यानी कि मकरू वक्त ना हो तो वो इंसान वो नवाफिल को किसी भी तादाद में अदा कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे के अमाल में से नमाज का हिसाब होगा।
ठीक है, ये तो आप सब बात जानते हैं कि सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर वो दुरुस्त हो गई तो इंसान कामयाब हो गया और निजात पा गया, और अगर ये खराब हो गई तो इंसान नाकाम हो गया। अगर इसके फराइज में कोई कमी होगी तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि देखो इसके ततव्वुअ में वो उनको चेक करो, यानी जो उसके नफिल अमाल है उनको चेक करो तो उससे उसकी कमी पूरी करो। यानी सबसे पहले अल्लाह ताला आपकी नमाजों को चेक करेंगे। जिसने तो सारी जिंदगी कोई नमाज ही नहीं पढ़ी वो तो वहीं पे फेल हो जाएगा, उससे फिर फर्दर कोई क्वेश्चनिंग होगी ही नहीं। ठीक है। लेकिन अगर कोई नमाज में पास हो गया कि ठीक है हाँ कुछ नमाजें पढ़ी कुछ नहीं पढ़ी, कहीं कमी रह गई कहीं पे कुछ हो गया, तो उसको आगे उसको चेक किया जाएगा। अल्लाह ताला कहेंगे कि ठीक है ये तो फर्ज नमाजों का हाल है ना, अब जरा इसकी नवाफिल को भी चेक करो कि इसने कितने नवाफिल अदा किए दुनिया में। और आप ये देखें कि जब हम नमाज अदा करते हैं तो हम में से कौन कह सकता है कि हमारी नमाज बिल्कुल परफेक्ट है। हम कहीं ना कुछ कमी बेशी कर रहे होते हैं। कहीं कभी हम नमाजों को डिले करके पढ़ रहे होते हैं, कहीं पे हमारी नमाजों में खुशू खुजू नहीं आ पाता, कहीं पे हम नमाजों में बिल्कुल ही गायब दिमाग होके पढ़ रहे होते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारी नमाजों में कमी रह जाती है। तो क़यामत के दिन इस कमी को नवाफिल से पूरा किया जाएगा। इसलिए भी नवाफिल का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। ठीक है, जितनी आप लोग हद्दुल इम्कान कोशिश हो उतने नवाफिल ज़रूर अदा करना चाहिए। आप इनको नमाजों के साथ भी अदा कर सकते हैं, कुछ जो हम इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे आगे, और कुछ नवाफिल ऐसे होते हैं जो नमाजों के अलग से हैं, तो आप उनको भी अदा करें। जितने ज़्यादा नवाफिल होंगे तो आपकी इंशाल्लाह ताला क़यामत के दिन उतनी आपके लिए आसानियां हो जाएंगी। अच्छा, एक और बात ये है कि जैसे कि फ़र्ज नमाज के बारे में आता है और जमात के बारे में हमने पढ़ा, तो फ़र्ज नमाज तो मस्जिद में पढ़ना अफजल है, लेकिन मर्दों के लिए नफिल नमाज घर में पढ़ना ज़्यादा अफजल है। ठीक है, यानी आप सुन्नत मौक़िदा पढ़ रहे हों या सुन्नत गैर मौक़िदा पढ़ रहे हो या कोई भी नाफिल आप पढ़ रहे हों, तो ज़्यादा अफजल ये है कि आप इन नवाफिल को अपने घर में पढ़ें। मस्जिद में भी आप पढ़ सकते हैं, उसकी इजाज़त है, लेकिन जो ज़्यादा अफजल काम है वो ये है कि आप उनको घर में पढ़ें। और वैसे भी आप देखें कि आप जितना ज़्यादा अपने घरों में नमाजों का एहतमाम करेंगे, कुरान का एहतमाम करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला बरकत भी उतनी ज़्यादा आएगी। इसके बाद है सुन्नत मौक़िदा या सुन्नत रातिबा भी उनको कहा जाता है। जो आदमी दिन और रात में 12 सुन्नतें पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने आपके सामने हदीस का मफहूम पढ़ा, ये सही मुस्लिम की हदीस है। हजरत हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी, मैंने ये सुन्नतें कभी भी तर्क नहीं की। फिर उनके बाद उनके जो शागिर्द थे अम्बसा, वो कहते हैं कि जब से मैंने ये हदीस सुनी उनसे, मैंने भी वो सुन्नतें कभी तर्क नहीं की, और इसी तरह से सो ऑन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी ये हदीस सुन रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी यही कोशिश करेंगे कि हम भी इन सुन्नतों को कभी तर्क नहीं करें। अच्छा, अब ये कौन कौन सी सुन्नतें हैं जो 12 सुन्नतें मौक़िदा हैं, ये कौन सी सुन्नतें हैं? ज़ोहर से कबल 4 रकात, और जोहर के बाद यानी फर्ज नमाज के बाद 2 रकात। ठीक है, यानी जो 4 फर्ज जोहर के पढ़े जाते हैं वो तो फर्ज हैं, उससे पहले की जो 4 रकातें हैं वो सुन्नत मौक़िदा हैं, और उसके बाद की जो 2 सुन्नतें हैं वो भी सुन्नत मौक़िदा हैं। फिर मगरिब की नमाज के बाद 2 रकातें, यानी मगरिब के आपने 3 फर्ज पढ़े और उसके बाद की जो 2 सुन्नतें हैं वो भी मौक़िदा हैं। और इशा की नमाज के बाद 2 रकातें, यानी इशा के आपने 4 फर्ज पढ़े और उसके बाद आपने जो 2 सुन्नत पढ़े वो भी आपकी मौक़िदा हैं, सुन्नत मौक़िदा। और फजर की नमाज से पहले 2 रकातें। तो ये कितनी हो गई टोटल? 12। यानी जो जोहर की नमाज है उसमें 6, मगरिब में 2, 8 हो गई, इशा में 2, 10 हो गई, और फजर की 2, 12। ये टोटल आपके पास 12 रकातें हैं सुन्नत मौक़िदा। जो इनको पाबंदी से पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देंगे। अच्छा, एक कई किसी किसी रिवायत में, बल्कि शायद एक ही रिवायत में 10 रकातों का भी जिक्र आता है। तो उसमें ये होता है कि जो जोहर से कबल जो 4 रकातों का जिक्र किया वहां पे वो 4 नहीं बल्कि वो 2 होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं कहीं पे भी 10 पे भी आता है, लेकिन ज़्यादा जो रिवायत है वो इन 12 रकातों के बारे में आती हैं। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि इन 12 रकातों पे दवाम इख्तियार किया जाए, इल्ला ये कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो जाए और आप ना पढ़ सकें। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि इन 12 सुन्नत मौक़िदा को भी हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें इंशाअल्लाह।
اچھا اب آپ کا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا، تو میرے خیال سے ہم باقی ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ مجھ سے پرسنلی بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزائے خیر دے، جو آپ سب لوگ اتنی محنت سے علم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہ میرے خیال سے آپ لوگ کلاس نا خود ہی لیو کر دیں آپ، کیونکہ میٹنگ میرے خیال سے وہ سسٹر بشرا بھی چلی گئی ہیں، تو میٹنگ یہ اینڈ نہیں ہوگی، صحیح آپ لوگ خود ہی لیو کر دیں کلاس کو۔ یہ نیچے جو لیو کا بٹن ہے نا، اس سے آپ کلاس کو لیو کر دیجیے۔